الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی سورۃ بنی اسرائیل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَى: عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. صدق اللہ العظیم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. رواہ الامام الترمذی رحمہ اللہ. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اب جو ہمارا مطالعہ شروع ہو رہا ہے اس میں جو نقطہ قابل لحاظ ہے، جس کی طرف میں پہلے آپ کی توجہ منعطف کرا چکا ہوں، کہ اب ہماری بحث کا رخ بدل رہا ہے مسلمانوں کی تاریخ. ابھی تک ساری گفتگو جو اسلام کی نشأت ثانیہ کے حوالے سے ہوئی، اور پھر اس کا آخری حصہ جو تھا اس کے اعتبار سے قرآن مجید کی دعوت کا ایک خلاصہ اور قرآن مجید کی اہمیت اور جہاد فی سبیل اللہ کا لزوم جو ہمارے دین میں ہے، جس کا کہ عملی نقشہ ہمیں نظر آتا ہے سیرت النبی میں علیہ صاحب الصلاۃ والسلام یا پھر دور خلافت راشدہ میں. ابھی ہم نے اس کے بارے میں گفتگو کی ہے، یا یہ کہ نشأت ثانیہ میں اس اعتبار سے گفتگو کی کہ اس وقت کیا حالات ہیں دنیا میں، ایک عالمی تہذیب جو اس کا غلبہ ہے اس کی کیا کیفیت ہے، اس کا بنیادی فکر کیا ہے، اور اب اسلام کے غلبے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا. لیکن یہاں سے اب ہماری گفتگو مسلمانوں کی طرف رجوع کر رہی ہے. مسلمانوں کی تاریخ، ایک تو میں نے صبح عرض کیا تھا کہ ایک تو ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک جو امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تاریخ ہے. لیکن یہ کہ اس مسلمانوں کی تاریخ کا ایک ریفرنس بھی ہے اور ویسے بھی ایک تسلسل ہے. ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، فرمایا گیا تمام رسول جو ہے وہ ایک ہی امت میں ہیں، ان کی ایک ہی امت ہے. اس پہلو سے سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کی تاریخ اصولاً بھی اس کا جز ہے، اور اس کا ایک خاص تعلق بھی ہے ہماری تاریخ کے ساتھ. اس کے حوالے سے ہمیں اب بات سمجھنی ہے. یہ جو مضمون ہمیں مطالعہ کرنا ہے، جس کا ٹیکسٹ پڑھنا ہے، یہ آج سے 15 برس قبل کی میری تحریر ہے. نشأت ثانیہ 22.5 برس قبل کی تحریر تھی، اور یہ پورے 15 برس قبل کی. اس کا پس منظر یہ ہے کہ اگست سن 74 میں انجمن خدام القرآن کے زیر اہتمام ایک تربیتی پروگرام ہوا تھا. اس کے اختتام پر میں نے اعلان کیا تھا تنظیم اسلامی کے قیام کا، یا صحیح تر الفاظ میں اس کے احیاء کا، اس لیے کہ اس کے لیے اصل میں ایک اقدام سن 67 میں شروع ہوا تھا، وہ بعد میں ہم پڑھ لیں گے. لیکن پھر اس کے بعد وہ بات جو ہے رہ گئی، نہیں چل پائی. تو پھر سن 74 میں نے اس فیصلے کا اعلان کیا کہ اب میں اس تنظیم کو اب انشاءاللہ خود اپنے بل بوتے پر لے کر چلوں گا. اس کے بعد میں حج کے لیے بھی گیا تاکہ وہاں اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا بھی کروں کہ اب اتنا بڑا بوجھ اور اتنی بڑی ذمہ داری جو میں اٹھا رہا ہوں تو اس کے لیے
ظاہر بات ہے کہ اسی کی توفیق اور تیسیر ہوگی تو بات آگے بن سکے گی۔ اس میں قمر سعید قریشی صاحب بھی اس حج کے موقع پر ساتھ تھے، ڈاکٹر نسیم الدین خواجہ صاحب بھی تھے، میری اہلیہ بھی تھیں، ڈاکٹر نسیم صاحب کی اہلیہ بھی تھیں۔ وہاں سے جب واپس آئے ہیں تو پھر رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے، غالباً یہ اکتوبر کی بات ہے۔ اس میں حالت اعتکاف میں نے ایک مضمون لکھا تھا کہ جو نومبر دسمبر کا مشترک شمارہ پھر شائع ہوا تھا میثاق کا، اس میں شائع ہوا۔ وہ 40 صفحے کا ایک مضمون تھا۔ ایک تو یہ کہ اسی وقت اینٹی قادیانی موومنٹ چلی تھی، جس کے نتیجے میں قادیانی جو ہے وہ غیر مسلم اقلیت قرار پائے، اس پر میرا تبصرہ تھا، اس پر میں نے کچھ اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ کچھ یہ حصہ تھا اس کا مسلمانوں کی تاریخ کا ایک جائزہ، اور پھر جو کام کرنے کا ہم ارادہ رکھتے تھے تنظیم اسلامی کے زیر عنوان، اس کے بارے میں یہ معین کرنا کہ اس کا فلسفہ کیا ہے، اور یہ پوری ملت کی ایک مجموعی جو اس وقت کیفیت ہے اس میں اس کام کا مقام کیا ہے، تاریخی اعتبار سے بھی کس جگہ ہے، اور اس وقت امت کے اندر جو مختلف کام ہو رہے ہیں دینی، ان کے اعتبار سے اس کا کیا مقام ہے۔ تو اصل میں جو مقصد تھا اس تحریر کا وہ یہ تھا۔ میں نے ابھی پچھلے ان 6 مہینوں کے دوران اس موضوع پر تقاریر کی ہیں بہت مفصل، اور اب جو میری تقریریں ہوئی ہیں ان کا عنوان رہا مسلمانوں کا ماضی، حال اور مستقبل۔ کراچی میں نے شام الہدیٰ کے پروگرام میں 2 دن میں اس مضمون کو مکمل کیا۔ میں نے یہ ریجنٹ پارک کی مسجد لندن میں ہے، وہاں پر بھی اس کو 2 ہی دنوں میں بیان کیا، اور ابھی جو میں حیدرآباد دکن گیا تھا وہاں 3 دن میں نے اس کی تکمیل کی۔ مسجد شہداء میں جمعے کے خطبے میں 2 جمعوں میں اس کو بیان کیا۔ پھر میں ابھی اسلام آباد کا ایک چکر میں نے لگایا تھا 2 ماہ قبل، تو وہاں بھی میں نے اس کو ایک درس کے اندر اس کو بیان کیا۔ تو اب میری وہ تقریریں جو ہیں ان کے کئی کیسٹس موجود ہیں۔ مفصل ترین تو حیدرآباد دکن کی 3 تقریریں ہیں، اور اجمال کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام آباد میں جو تقریر میری ہوئی ہے جامع مسجد الرشید مولانا فیض الرحمان صاحب کی جو جامع مسجد ہے G8 کے مرکز میں، وہ گویا کہ اس کی مختصر ترین شکل ہے۔ اس میں جن چیزوں کا اضافہ ہوا ہے میں اس کے حوالے سے اس وقت گفتگو شروع کروں گا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ 15 برس قبل کی تحریر، اور اب جو میں نے اس کے اندر کچھ اضافے کیے ہیں، بنیادی بات وہی ہے لیکن اس کے اندر کہیں کہیں تفاصیل کے اندر، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا خاکے میں رنگ مزید بڑھانا، اس کا یقیناً کچھ نہ کچھ فینومینن جو ہے وہ واقع ہوا ہے۔ تو مجھ پر جو سب سے زیادہ انکشاف ہوا تھا اس مضمون کا، اس لیے کہ امت مسلمہ کی 1400 برس کی تاریخ کو کسی ایک تقریر یا چھوٹی سی تحریر میں سمو لینا کہ اس سے جو اصل سبق ہے وہ مل جائے اور ایک مجموعی خاکہ اس کا ذہن میں تیار ہو جائے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص جو میرے لیے اس میں آسانی پیدا کی وہ اس حدیث کے حوالے سے جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما وہ اس کے راوی ہیں۔ ابھی ملتان میں بھی میں نے 2 دنوں میں اس پر تقریر کی تھی۔ اس کے جو الفاظ ہیں بہت چونکا دینے والے ہیں، اس لیے کہ بعض دوسری روایات بھی ہیں جن میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہارے اندر بھی وہ ساری گمراہیاں پیدا ہو جائیں گی جو تم سے پہلی امتوں میں پیدا ہوئی۔ وہ گویا کہ مسلمانوں کے اندر گمراہی پیدا ہونے والی بات ہے، وہ اعتقادی ہو، اخلاقی ہو، عملی ہو، مختلف قسم کی گراوٹیں، مختلف قسم کے زوال جن سے ہم دوچار ہوئے، تو وہ ظاہر بات ہے کہ اخلاقی، اعتقادی، وہ ساری چیزیں جو ہیں سابقہ امتوں میں بھی پیدا ہوئی، وہ ہم میں بھی پیدا ہوئی۔ اسی میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی گوہ کے بل میں گھسو گے، اگر ان میں کوئی بدقسمت ایسا اور بدبخت ایسا اٹھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہو تو تم میں بھی کوئی نہ کوئی شقی ایسا پیدا ہو کر رہے گا۔ بہت زور ہے اس میں، لیکن یہ دوسرا نقشہ سامنے لاتی ہے حدیث، تم پر بھی وہی حالات وارد ہوں گے۔ یہ گویا کہ لوگوں پر حالات کے وارد ہونے کا معاملہ ہے۔ ایک ہے لوگوں کے اندر اخلاقی، اعتقادی، علمی، فکری غلطیاں اور گمراہیاں پیدا ہونا، یہ لوگوں کے اوپر حالات واقع ہونا۔ ان میں حضور نے فرمایا کہ بڑی ہی کامل مشابہت ہوگی، بنی اسرائیل پر جو حالات وارد ہوئے وہی میری امت پر بھی وارد ہو کر رہیں گے۔ اور تشبیہ آپ نے دی، جیسا کہ مختلف تقاریر میں نے اسے بیان کیا
کہ یہ فصاحت و بلاغت کی معراج ہے کہ جیسے ایک جوتی کے جوڑے کے جو دو جوتیاں ہوتی ہیں جوڑے میں، ان کی مشابہت کتنی ہوتی ہے۔ اوپر سے دیکھیے تو ان کے رخ مختلف ہیں، لیکن تلوے جوڑ دیجئے تو معلوم ہوگا کہ بالکل ایک شے ہے، سرے منہ کوئی فرق نہیں، بال برابر فرق نہیں۔ تو اسی طریقے سے چونکہ فصل ہے تقریباً 2000 برس کا، لہذا حالات میں فرق تو نظر آئے گا، لیکن یہ کہ اگر آپ بٹوین دی لائنز اگر جھانک سکیں، بین السطور اگر دیکھ سکیں تو معلوم ہوگا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہی۔ پھر یہ کہ اس کے حوالے سے جب میں نے سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کا مطالعہ کیا تو وہ تمام حقائق جو ہیں مجھ پر منکشف ہوئے۔ اس مضمون میں سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات اور مسلمانوں کی تاریخ کے ان ادوار کا تقابل اور موازنہ اور مشابہت کا معاملہ، یہ جو آیا ہے یہ صرف ضمنی طور پر آیا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس میں اس حدیث کو عنوان بنا کر پہلے اپنے ذہن کے اندر ایک خاکہ آپ حضرات تیار کر لیجئے بنی اسرائیل کی تاریخ کا، تاکہ اس کے ساتھ مشابہت کے حوالے سے پھر ہماری تاریخ کے جو مختلف ادوار ہیں وہ بھی ہمارے اس خاکے کے اندر فٹ بیٹھتے چلے جائیں۔ اس میں ایک اور فرق بھی میں کر رہا ہوں، بلکہ میں نے کہیں کیا بھی ہے، کہ پہلے تو میں نے تقسیم کیا تھا ماضی، حال اور مستقبل۔ حال کو میں نے 65 سالوں پر پھیلایا، 1924 سے اور یہ 1989 جس میں کہ ہم اب جو ختم ہو رہا ہے، جس میں ہم اس وقت ہیں، 65 برس، اس کو حال قرار دیا۔ پھر مستقبل کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، مستقبل بعید، مستقبل قریب۔ لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بیان کرنے کے لیے صحیح تر تقسیم یہ ہوگی کہ ماضی اور مستقبل، اس لیے کہ میں نے ہر تقریر میں یہ بات واضح کی، حال کسے کہتے ہیں؟ حال تو ایک لمحہ ہوتا، ایک لمحے کے بعد وہ ماضی بن گیا، ایک لمحے پہلے وہ مستقبل تھا، لہذا حال تو در حقیقت خالص تصوراتی سی شے ہے، اسے ہم کیسے تعبیر کریں؟ جیسے نقطے کی جو ڈیفینیشن ہے یا لائن کی ڈیفینیشن ہے جیومیٹری میں، اس کی کوئی ڈائمنشن نہیں ہوتی، نقطے کے اندر تو کوئی سرے سے نہ موٹائی نہ لمبائی نہ چوڑائی کچھ نہیں، اور لائن جو ہے اس کی صرف ایک لینئر ڈائمنشن ہے، اس میں چوڑائی یا موٹائی نہیں ہوتی۔ تو حال کا معاملہ بھی ہے کہ وہ ایک خط ہے، فرضی خط، کہ جو مستقبل اور ماضی کے درمیان کھینچا ہوا ہے۔ اس اعتبار سے صحیح تقسیم یہ ہو جائے گی کہ ماضی بعید جو 1924 پر میں ختم کروں گا، 1924 سے تا حال، اس وقت کا حال، یہ گویا کہ ہمارا ماضی قریب ہے، اور پھر اس کے بعد مستقبل قریب اور پھر مستقبل بعید۔ اب آپ سب سے پہلے اپنے ذہن میں بنی اسرائیل کے تاریخ کے کچھ حوالے جو ہیں وہ معین کر لیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کے حوالے سے بھی یہ بات ذہن میں آپ بٹھا لیں کہ اس میں جو واقعہ معراج کا تذکرہ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، در حقیقت اس کا حوالہ یہاں معلوم ہوتا ہے اسی رکوع کے مضامین کے اعتبار سے، کہ یہ بات واضح کر دی جائے کہ ایک شاخ جو چلی آ رہی تھی نسل ابراہیمی میں بنی اسرائیل کی، جن کا مرکز بنا بیت المقدس یا بیت المقدس، یہ دونوں اس کے تلفظ ہیں۔ دوسری شاخ بنی اسماعیل جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس کا مرکز بنا مکہ مکرمہ، خانہ کعبہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر آ کر یہ دونوں شاخیں جمع ہو گئیں، دونوں کی برکات اس امت کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ یہی رمز ہے اس میں کہ حضور کا جو معراج کا سفر ہے اس کا ایک یہ زمینی کمپوننٹ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر وہاں سے ایسنٹ جو ہے، جو عروج ہے، معراج ہے آسمان کی طرف، وہ مسجد اقصی سے ہوا۔ گویا کہ حضور ہی کے چارج میں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تولیت میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف بیت اللہ کو دے دیا بلکہ مسجد اقصی کو بھی دے دیا ہے، بیت المقدس کو بھی دے دیا۔ اس کے بعد سے تاریخ شروع ہوئی تو پہلا نقطہ یہ نوٹ کیجئے کہ تاریخ بنی اسرائیل سابقہ امت بنی اسرائیل آغاز 1300 قبل مسیح۔ بنی اسرائیل ایک نسل کے اعتبار سے تو
تقریباً 300-400 سال پہلے سے شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کے معنی اسرائیل کے بیٹے، اولاد اسرائیل۔ اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم کے پوتے، یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام۔ تو بنو اسرائیل کی تاریخ تو وہاں سے شروع ہوگی، لیکن ابھی وہ ایک نسل تھے، امت نہیں تھے۔ امت کی شکل بنی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا ہونے پر۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کے اب اس کے معراج کے واقعے کے ذکر کے بعد وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ یہاں سے در حقیقت امت بنے ہیں وہ، جہاں انہیں شریعت دے دی گئی، کتاب دے دی گئی، صاحب کتاب، اسی لیے اہل کتاب ہم انہیں کہتے ہیں۔ تو یہ 1300 قبل مسیح میں جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں مصر سے اور سینائی پیننسلا میں وارد ہوئے، جزیرہ نما سینا، اسی کی جو جنوبی ٹپ ہے اس پر وہ کوہ طور ہے، جس کے دامن میں اپنی قوم کو چھوڑ کر پھر اللہ نے انہیں بلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 رات کے لیے 30 دن کے لیے بلایا تھا، پھر اضافہ کیا 40 دن وہ وہاں رہے ہیں، وہیں وہ انہیں تورات عطا ہوئی۔ اب واپس آئے ہیں تو یہاں سے گویا کہ ایک امت کی حیثیت سے تاریخ کا آغاز ہوا، لیکن یہ کہ اس میں تقریباً 300 برس انہیں لگے ہیں عروج تک پہنچنے میں، اس لیے کہ اب جب حکم دیا گیا قتال کا تو بنی اسرائیل نے کوڑا جواب دے دیا، لہذا تاریخ وہیں رک گئی، پروسیس وہیں پر سٹاپ ہو گیا۔ 40 برس کی تو سزا اللہ نے دی کہ اب یہ ارض مقدس جو ہم نے جس کا وعدہ کیا تھا، ارض موعود، ارض مقدس، جہاں سے یہ آ کر مصر میں آباد ہوئے تھے، اب دوبارہ ہم ان کو دے دیتے اگر اسی وقت یہ لوگ جہاد اور قتال کے لیے اور جانیں سر اپنی ہتھیلیوں پر رکھ کر میدان میں آ جاتے۔ بزدلی کی ہے، بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، 40 برس تک کے لیے یہ حرام، اسی صحرائے تیہ کے اندر بھٹکتے رہیں گے، وہی صحرا ہے صحرائے سینا۔ اسی عرصے میں حضرت موسیٰ کا انتقال بھی ہو گیا، حضرت ہارون کا انتقال بھی ہو گیا۔ البتہ ان کے بعد حضرت یوشع ابن نون، جوشوا جسے کہتے ہیں، یہ ان کے خلیفہ ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں اختلاف ہے کہ یہ نبی بھی تھے یا نہیں، واللہ عالم، خلیفہ ضرور ہے۔ انہوں نے پھر جہاد کیا ہے، نئی نسل جو صحرا کے اندر پروان چڑھی تھی، جس پر وہ غلامی کے آثار نہیں تھے، اثرات نہیں تھے، ان کی وہ روح کچلی ہوئی نہیں تھی، وہ جو کل میں نے اقبال کی نظم کا آپ کو حوالہ دیا تھا کہ آہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا، میں نہ سمجھی تھی کہ ہے کیوں خاک میری سوزناک، الحذر محکوم کی میت سے 100 بار الحذر۔ تو وہ محکومیت کے اندر جس طرح روح کچلی جاتی ہے، تو جو نسل حضرت موسیٰ کے ساتھ نکلی تھی، یہ وہ مضامین ہیں جو استحکام پاکستان کے مقدمے میں تفصیل سے میں لکھ چکا ہوں کہ ان کی چونکہ وہ شخصیتیں کچلی ہوئی تھی، ان کی انا کچلی ہوئی تھی، ان کے اندر جرت نہیں ہوئی کہ وہ میدان میں آئے۔ البتہ اگلی نسل جو صحرا میں پیدا ہوئی، پروان چڑھی، وہ ہے کہ جس نے پھر جہاد کیا ہے۔ فلسطین پر انہیں قبضہ حاصل ہو گیا، لیکن غلطی وہی کی جو ہندوستان میں مسلمانوں نے کی، قبضے کو مکمل نہیں کیا۔ وہاں کے مشرکین اور جو بھی ملحدین اور جو طرح طرح کی گمراہ قومیں تھیں، انہیں بھی وہیں پر آباد رہنے دیا، اور اس کے نتیجے میں یہ کہ جلد ہی باہمی اختلاط کے نتیجے میں وہ قومیں ان پر غالب آ گئیں، ان کے ہاں مشرکانہ اوہام بھی پیدا ہو گئے۔ وہ تو حضرت موسیٰ سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک کوئی الہ اور معبود بنا دو، جیسے کہ دوسری قوموں کے الہ اور معبود ہیں، تاکہ جس طرح وہ دھیان گیان کرتے ہیں ایسے ہی گیان دھیان ہم بھی کریں۔ پھر بچڑا انہوں نے خود بنا لیا تھا، اس کی پرستش شروع کر دی تھی، لہذا وہ جو ان کا جو اصل روحانی مقام تھا اس کی ابھی بازیافت پورے طور پر وہ نہیں کر سکے۔ اس میں تقریباً 300 برس لگے، اس کے بعد ان کا دور عروج آیا۔
دور عروج اول یہ تقریباً 1020 قبل مسیح سے 926 قبل مسیح تک یہ وہ واقعہ ہے۔ یہ جو بنی اسرائیل کا جہاد سے اور قتال سے انکار ہے، یہ سورہ مائدہ میں موجود ہے۔ اب جو میں عرض کر رہا ہوں یہ سورہ بقرہ میں ہے، طالوت اور جالوت کا واقعہ، کہ جب یہ انتہائی کسب و پرسی کو پہنچ گئے، ان کو لوگوں نے گھروں سے نکال دیا، ان کے بیٹوں کو بھی انہوں نے اپنا غلام بنا لیا، تو پھر تنگ آمد بجنگ آمد کہیے، انہوں نے بھی کہا جو اس وقت کے نبی تھے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دو، ہم اس کے پیچھے ہو کر قتال کریں۔ وہ طالوت اور جالوت کا واقعہ سورہ بقرہ کے اندر دوسرے پارے کے اختتام پر تفصیل سے موجود ہے۔ بہرحال وہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ پھر جنگ ہوئی، قتل طالوت و جالوت، حضرت طالوت نے جالوت کو قتل کیا۔ قتل داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے اس جنگ کے موقع پر وہ ظاہر ہوئے ہیں، ورنہ وہ پس منظر میں تھے۔ وہ تو ایک گڈریے تھے، بھیڑے بکریاں اپنی چراتے تھے، اور ان کے پاس وہ ایک گوپیا ہوتا تھا جس سے کہ وہ پتھر مارتے تھے۔ بہرحال اسی کے حوالے سے انہوں نے جالوت کو قتل کیا، قتل داؤد و جالوتا۔ تو یہ جو پھر حکومت قائم ہوئی ہے یہ ان کا دور عروج ہے، تقریباً 100 برس، اور اس میں 16 برس کی حکومت ہے حضرت طالوت کی، تقریباً 40 برس کی حکومت ہے حضرت داؤد کی، تقریباً 40 برس کی حکومت ہے حضرت سلیمان کی۔ یہ میں اچھی طرح نوٹ کروا رہا ہوں آپ کو، ان کو جمع کر لیجئے تو یہ 100 سے چند برس کم رہ جائیں گے۔ یہ ہے ان کا دور عروج اول، بہت عظیم مملکت، بڑی حکومت، پورا شام، فلسطین، عراق کا بہت سا حصہ، یہ سارا کا سارا جو ہے یہ ایک عظیم مملکت کی حیثیت سے یہ ان کا دور عروج اول ہے۔ لیکن یہ کہ حضرت سلیمان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹوں میں یہ مملکت تقسیم ہو گئی، 2 مملکتیں بن گئیں، ایک شمالی جس کا نام اسرائیل تھا، ایک جنوبی جس کا نام یہودیہ تھا۔ یہ دونوں مملکتیں چلتی رہیں۔ بہرحال یہ اصول ذہن میں رکھیے کہ ایک فرد کی زندگی میں تو اتار چڑھاؤ جو ہے وہ دنوں اور سالوں میں آ جاتے ہیں، لیکن قوموں کی زندگیوں میں عروج اور زوال جو ہے وہ صدیوں پر پھیلے ہوتے ہیں۔ ابھرنے میں بھی صدیاں لگتی ہیں، پھر گرتی بھی ہے عمارت تو صدیوں میں گرتی ہے، کوئی ایک دن میں نہیں گرتی۔ بہرحال اس عمارت کو پھر رفتہ رفتہ گرنے میں تقریباً 300 برس لگے۔ تو ان کا جو دور زوال اول ہے، جسے قرآن کہتا ہے کہ پھر ہم نے تم پر سخت عذاب نازل کیا اور اپنے بندے تمہارے اوپر، باسنا علیکم عباد لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا۔ ہم نے یہ پہلے انہیں بتا دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ سرکشی کرو گے، بغاوت کرو گے۔ قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا۔ یہاں اس چیز کو واضح نہیں کیا گیا کہ جب تم سرکشی کرو گے تو پھر ہمارے عذاب کے کوڑے تم پر برسیں گے، وہ آگے جا کر بات واضح ہو جاتی ہے۔ تو جب پہلا وقت آیا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے تمہارے اوپر اپنے بڑے خونخوار اور بڑے جنگجو بندے مسلط کر دیے، وہ تمہاری بستیوں میں گھس گئے، جاسو خلال الدیار، اور ہمارا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ اس کے لیے نوٹ کر لیجئے، پہلے تو اشوریوں کا حملہ ہوا، اور اسرائیل کی مملکت ختم ہو گئی ہے۔ یہ ہوا ہے تقریباً 7ویں صدی قبل مسیح۔ اور دوسری چیز میں نوٹ کرنے کی ہے، کچھ ہی عرصے کے بعد 6 صدی قبل مسیح میں نبوکڈنضر، ویسے اس کو اردو میں بخت نصر لکھتے ہیں، اس کا حملہ اور سلطنت یہودیہ کا خاتمہ۔
یہ 200 برس جو ہیں یہ ان کے زوال اول کا کلائمیکس ہے۔ اشوریوں نے حملہ کیا شمال سے، نوٹ کیجئے شمال سے، اشوریوں نے حملہ کیا شمال سے، اور شمالی سلطنت اسرائیل ختم۔ اس کے تقریباً 100 برس بعد اصل حملہ جو ہوا ہے وہ مشرق سے آیا، اس لیے کہ بیبیلونیا، بابل، یہ عراق سمجھیے، عراق کا بادشاہ نبوکڈنیزر اس نے حملہ کیا یروشلم پر۔ یروشلم جو ہے وہ یہودیہ کا پایہ تخت تھا۔ اس نے جو تباہی مچائی ہے، 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، 6 لاکھ کو وہ اپنے ساتھ لے گیا کیپٹیوز بنا کر، اسیر بنا کر، قیدی بنا کر، بھیڑوں بکریوں کے گلوں کی طرح۔ وہاں تو ٹرک نہیں تھے اس طرح کے جیسے ٹرکوں میں ہمارے فوجی جو ہیں ایسٹ پاکستان سے اور وہ ہندوستان کے کنسنٹریشن کیمپس میں لائے گئے، وہ تو بھیڑ بکریوں کے گلوں کی طرح بھانگ کے لے جائے گئے۔ اور اس نے یروشلم میں حضرت سلیمان کا بنایا ہوا معبد، ٹیمپل آف سولومون جسے کہا جاتا ہے، معبد سلیمان، ہیکل سلیمانی، اس کو بالکل مسمار کر دیا، بنیادیں تک کھود دی۔ اس دن کے بعد سے ابھی تک جو ان کے پاس چلی آ رہی تھی تبرکات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تورات کی وہ تختیاں جو ہیں، جو یعنی وہ پتھر کی تختیاں، وہ بھی موجود تھیں، اور عصائے موسیٰ بھی ان کے پاس موجود تھا۔ وہ صندوق سکینہ جس کا ذکر بھی آتا ہے طالوت اور جالوت کے قصے میں، وہ ابھی تک محفوظ تھا، لیکن اس کے بعد سے دنیا میں ان کا کہیں وجود نہیں ہے، کہاں گئے، ختم ہو گئے۔ تورات بھی غائب ہوئی، پھر وہ جیسا کہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا تقریباً 150 برس کے بعد پھر زبانی یادداشتوں سے اسے پھر مرتب کیا گیا، اسی لیے اس میں بہت سی غلطیاں در آئیں۔ اصل تورات نبوکڈنیزر کے حملے کے بعد سے دنیا سے غائب ہو گئی۔ اسی طریقے سے وہ حضرت موسیٰ کا عصا وغیرہ اب ان کے پاس کچھ نہیں۔ بقیت آل موسیٰ و آل ہارون، یہ الفاظ آئے ہیں قرآن مجید میں۔ پھر یہ لے گیا ہے ان کو تقریباً 150 برس، 100 برس سے 150 برس تک یہ وہاں پر کیپٹیوز رہے۔ بالکل اجڑی ہوئی تھی یہ بستی اور یہ پورا علاقہ، جس کا کہ ذکر ہے سورہ بقرہ ہی میں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو مشاہدہ کیا تھا، وہ یروشلم کا واقعہ حضرت عزیر کا، کہ انہوں نے جب دیکھا یہ بستی اس طرح اجڑ گئی ہے، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، انہوں نے کہا اللہ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، یہ مردہ بستی بھی دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے؟ تب اللہ نے انہیں 100 برس کے لیے سلا دیا یا ان پر موت طاری کر دیا، فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، پھر اٹھایا۔ یہ دور حضرت عزیر نے تو گویا کہ اس موت کی حالت میں گزارا ہے، اور پوری قوم بنی اسرائیل وہ در حقیقت کیپٹیوز کی حیثیت سے کیپٹیویٹی میں، حالت اسیری میں بیبیلونیا میں رہی۔ اس کے بعد اب جو ٹرن آیا ہے وہ یہ کہ اب آپ جغرافیہ بھی ذہن میں رکھیے، شام جو ہے یہ بالکل میڈیٹرینین سی کے ساتھ لگا ہوا ہے، سب سے زیادہ مغربی ملک جو ہے وہ شام ہے۔ اس کے ذرا مشرق میں آئیں گے تو عراق ہے، شام عرب، عراق عرب، در حقیقت یہ عرب ہی علاقہ ہے۔ عراق کے مشرق میں آئیے تو ایران ہے۔ ایران میں اب وہ شخصیت ظاہر ہوئی جسے قرآن مجید نے ذوالقرنین کہا ہے، جسے سائرس اور کیخورس بھی کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں بڑی قیمتی معلومات پہلی مرتبہ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے اپنی ترجمان القرآن جو ان کی تفسیر ہے اس میں پیش کی۔ کھدائیوں کے ذریعے سے اب یہ چیزیں جو ہیں سامنے آ چکی ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو پریشان تھے ہمارے مفسرین کہ ذوالقرنین کون تھا۔ تاریخ میں عظیم فاتح کی حیثیت سے نام سکندر کا آتا ہے کہ اس نے بہت فتوحات کی، لیکن سکندر کا کردار جو ہے وہ ذوالقرنین کے کردار سے کوئی مناسبت رکھتا ہی نہیں۔ ایک نبیوں کے کردار کے ساتھ مناسبت رکھنے والی شخصیت، اور ایک جو ہے وہ عام جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں اور بہت ہی پست اخلاق کا آدمی سکندر۔ تو ایک مسئلہ تھا ہمارا جو اس دور میں آ کے حل ہوا ہے کہ کھدائیاں جو ہوئی ہیں اس سے پھر وہ کیخسرو کا مجسمہ برآمد ہوا ہے، اس کے تاج کے اوپر 2 سینگ لگے ہوئے تھے، ذوالقرنین 2 سینگوں والا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران اس سے پہلے 2 ملکوں پر مشتمل تھا، پارس اور میڈیا، 2 علیحدہ علیحدہ حکومتیں تھیں۔ اس شخص نے ان دونوں کو جمع کیا اور عظیم تر سلطنت ایران کی بنیاد ڈالی۔ یہ مؤسس ہے عظمت ایران کا۔ اسی لیے ایرانی جو ہیں، شہنشاہ ایران نے 2500 سالہ جشن جو منایا تھا وہ کیخسرو کو منایا تھا۔ تو ایران کی وہ جو شان کئی والی بات آئی تھی نشأت ثانیہ میں، وہ شان کئی جو ہے کیخسرو، کیقباد، یہ در حقیقت یہ لفظ جو ہے ان کے ناموں کا جز ہے، اور یہ در حقیقت ایران کی عظمت کے نشان ہے۔
یہ شخص جو ہے اس نے اب حملہ کیا بیبیلونیا پر، عراق پر. اس حملے کے نتیجے میں جو وہاں کی حکومت تھی اس کو شکست ہوئی، پسپا ہوئی. اب انہوں نے یہودیوں کو اجازت دی کہ تم جاؤ، تم آزاد ہو، تم جاؤ اور جا کر اپنا شہر آباد کرو، تمہیں اجازت ہے. اب یہ قافلہ کر کے تقریباً 100 برس کے اندر ان کی واپسی ہوئی. پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی اس عرصے میں اللہ نے اٹھا دیا. ثم بعثہ، پھر انہیں اٹھا لیا. پھر کہا ان سے کہ دیکھو ذرا اپنا کھانا، وہ ابھی بسا نہیں ہے، اس میں کوئی بو پیدا نہیں ہوئی، لیکن اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہیں. تمہاری نگاہوں کے سامنے ہم ان پر گوشت بھی چڑھاتے ہیں، ان کے اوپر کھال بھی لگاتے ہیں. یہ سارا مشاہدہ کروایا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں. اب یہ لوگ آئے، انہوں نے دوبارہ جو ہے اپنا شہر تعمیر کیا، ہیکل دوبارہ تعمیر کیا. پھر ان کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت تجدید و احیاء دین، یا جس کو کل ہم پڑھ رہے تھے، دعوت تجدید ایمان و توبہ و تجدید عہد، اثر نو. وہ جو اخلاقی پستیوں میں چلے گئے تھے، جو انتہائی گراوٹ میں اعتقادی طور پر بھی، ایمان کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، جس کے نتیجے میں وہ عذاب آیا تھا ان پر، اب یہ رفتہ رفتہ نکلے. حضرت عزیر جو ہیں وہ سمبل ہیں ان کے رینائسنس کا. ان کا جو احیاء ہوا ہے قومی، وہ حضرت عزیر کے ہاتھوں ہوا. اسی لیے حضرت عزیر کو یہودیوں میں سے کچھ لوگ ابن اللہ کہتے ہیں. قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. تو یہ در حقیقت ان کے ہاں اسی وجہ سے کہ انہیں جو دوبارہ اس پستی سے پھر اس بلندی تک لانے والی شخصیت ہے، جس نے ان کے اندر تجدید دین اور تجدید ایمان کی دعوت برپا کی، وہ حضرت عزیر ہے. اس کے بعد اب ان کا دور عروج ثانی آیا. اس کے بارے میں آپ نے لکھ لیا. حضرت عزیر علیہ السلام کے دعوت تجدید کے زیر اثر ادھر خسرو کی طرف سے بیبیلونیا کے فتح ہو جانے کے بعد جو اجازت ملی، ان دونوں کے نتیجے میں پھر ایک مکابی سلطنت قائم ہوئی. اس کا ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل کے ان آیات میں، ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا. پھر ہم نے تمہاری باری لوٹا دی ان پر، پھر ہم نے تمہاری مدد کی، بیٹوں سے بھی مدد کی، دولت سے بھی مدد کی. پھر تمہیں ہم نے بڑی کثیر تعداد میں کر دیا. پھر پھلے پھولے جس کو کہتے ہیں دنیا کے اندر ایک عظیم مملکت قائم ہوئی، مکابی سلطنت. یہ مکابی سلطنت جو ہے یہ اپنے جہاں تک حدود ارضی کا تعلق ہے، یہ حضرت سلیمان اور داؤد کی حکومت سے بھی بڑی حکومت تھی. البتہ حضرت سلیمان کی حکومت جو ہے اس جیسی کوئی حکومت دنیا میں نہ ہوئی ہے نہ ہوگی، اس لیے کہ وہ حکومت جو ہے صرف زمین پر نہیں تھی، ہوا پر بھی تھی. ان کا حکم ہوا پر بھی چلتا تھا. پھر یہ کہ ان کی حکومت جنات پر بھی تھی، تو وہ تو ملٹی ڈائمنشنل حکومت تھی. جیسے کہ آیا ہے ایک جگہ قرآن مجید میں کہ حضرت سلیمان نے یہ دعا کی تھی، پروردگار مجھے تو وہ حکومت عطا فرما جو تو نے کسی کو نہ عطا کی ہو. تو اللہ نے وہ حکومت انہیں دی. تو ان کی سطوت و شوکت تو در حقیقت اس اعتبار سے کہ صرف زمینی حکومت نہیں تھی، فضا پر بھی اور ہوا پر بھی ان کا حکم چلتا تھا. اور دوسرے یہ کہ جنات بھی ان کے قبضے میں تھے اور ان پر بھی حکومت انہیں حاصل تھی. تو اس اعتبار سے تو عظمت ان کی ہے. لیکن جہاں تک حدود ارضی کا تعلق ہے، مکابی حکومت جو ہے، سلطنت مکابیہ، وہ اس سے کہیں بڑی تھی. یہ ہے ان کا دوسرا دور عروج. اس کے بعد پھر زوال شروع ہوا. وہ تو میں نے آج بھی کہا تھا صبح کے، وہ تو ہوگا، بڑھاپا آتا ہے جوانی کے بعد. اور دینی زوال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا اضمحلال، اخلاق کا اضمحلال، کردار کا اضمحلال. ایمان جب قوی ہوتا ہے تو جہاد ہوتا ہے، جب ایمان کمزور پڑتا ہے تو پھر عیش ہوتا ہے، پھر محل بنتے ہیں، پھر ناؤ نوش کی محفلیں ہوتی ہیں، پھر وہ سب کچھ ہوتا ہے جو دنیا میں بادشاہوں کے محلات کے اندر ہوتا ہی ہے. میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. ان کے ہاں پھر جب یہ ہوا ہے تو دوسرا جو دور زوال ہے ان کا، اب یہ چھوٹا پڑ گیا، میں نے کوئی بڑا بڑا لکھ دیا، چلیے اب اس کے بغیر گزارا کریں. یہ ان پر اب جو عذاب آیا ہے، اللہ کا جو کوڑا برسا ہے، وہ رومیوں کے ہاتھوں.
اس کو نوٹ کیوں میں کرا رہا ہوں خاص طور پر اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ایک چیز جو ہے کاربن کاپی کی طرح ٹیلی کرے گی ہماری تاریخ کے ساتھ۔ رومی جو ہے وہ یورپین پاور تھے۔ جو دوسرا دور آیا ہے عذاب کا اور ان کے زوال کا، وہ ہے ایک یورپین امپیریلزم کے زیر اثر۔ رومی آئے، رومیوں نے فتح کیا۔ اس فتح کے بھی دو ادوار ہیں۔ پہلے انہوں نے اس طرح فتح کیا جیسے کہ انگریزوں نے مثلاً ایران اور مصر پر اپنی حکومت قائم کی تھی، براہ راست نہیں۔ یا جیسے ہندوستان میں یہ جو دیسی ریاستیں تھیں، نواب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بظاہر ان کی حکومت ہے، اوپر ریزیڈنٹ بیٹھا ہوا ہے انگریز۔ پتلی جو ہے وہ پتلی کی حیثیت سے راجہ یا نواب صاحب حرکت کرتے ہیں، حکم جو چلتا ہے در حقیقت ریزیڈنٹ کا چلتا ہے۔ تو یہ بالواسطہ حکومت ہے، براہ راست نہیں، بالواسطہ، بلا واسطہ نہیں۔ اور دوسری بلا واسطہ حکومت ہوتی جیسے کہ بقیہ ہندوستان پر انگریز نے کی، براہ راست اپنی ہی سول سروس اور اسی کے ذریعے سے سارا نظام۔ تو شروع میں رومنز نے ان کو آٹونومی دی تھی، اور اس آٹونومی میں یہ اپنے مذہبی معاملات میں پورے آزاد تھے، صرف یہ کہ اوپر ایک حکومت کا جو معاملہ ہے۔ اسی لیے حضرت مسیح کا وہ جملہ آتا ہے، جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ اس لیے کہ ایک مذہبی ٹیکسز تھے جو وہاں پر زکوٰۃ وغیرہ کا نظام تھا، کیونکہ ان کا آٹونومس نظام مذہبی موجود تھا، تو وہ تو ادھر دیے جائیں گے۔ ایک سرکاری ٹیکسز ہے رومنز کے، حکومت ہے ان کے، تو ٹیکس تو ہوں گے نا۔ تو جو خدا کا ہے خدا کو دو، اور جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو۔ اس کا حقیقی مفہوم کیا تھا، پس منظر کیا تھا، وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ میں اس وقت سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ کچھ عرصے تک وہاں نظام یہ رہا کہ انہوں نے براہ راست اپنی حکومت قائم نہیں کی، بلکہ ایک طرح سے پروٹیکٹوریٹ جنہیں کہا جاتا ہے، تحفظ اور انتداب کا پردہ جو ہے اوپر ڈال کر اپنی حکومت رکھی، انہیں نیچے آٹونومی دے دی۔ لیکن انہوں نے پھر کچھ بغاوتیں کی بار بار۔ وہی دور ہے جب حضرت مسیح کی بعثت ہوئی۔ اب ہم آ گئے ہیں 1300 قاف میم سے حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے تک۔ حضرت مسیح کی جب بعثت ہوئی تو اس پوری حکومت کے اوپر جو ہے وہ رومیوں کا غلبہ تھا، لیکن مذہبی آٹونومی ان کو حاصل تھی۔ ان کے جو بھی علماء تھے، ان کے احبار اور رہبان، ان کا اپنا ایک اثر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مسیح کے خلاف جو ورڈکٹ تھا وہ رومن امپائر کا نہیں تھا، وہ رومن کسی عدالت کا نہیں تھا کہ یہ شخص مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف یہ قضا جو ہے، یہ فیصلہ، یہ یہودی علماء کی عدالت کا ہے، اور انہوں نے مذہبی معاملات میں دے رکھی تھی انہیں پوری آزادی۔ پائلیٹس پونٹس گورنر تھا، رومی گورنر اس وقت، حالانکہ اسے کچھ ہمدردی تھی حضرت مسیح کے ساتھ۔ جب اس کے سالانہ جشن کا موقع آیا ہے، رومیوں کی کوئی سالانہ عید ہوتی تھی، تو اس میں ان کی ایک روایت تھی کہ کسی ایک کنڈیمڈ پرزنر کو وہ چھوڑ دیتے تھے۔ کوئی ایک جو پھانسی کی سزا دی جا چکی ہو جس کو، اس کو وہ رہا کر دیتے تھے خوشی میں۔ اس وقت دو تھے ان کے پاس، رومیوں کے پاس، ایک حضرت مسیح تھے جن کو سزا ملی تھی پھانسی کی یا سولی کی یہودیوں کی مذہبی عدالت سے، اور ایک برابا ڈاکو تھا جس نے بغاوت کی تھی رومیوں کے خلاف، وہ ان کا گویا کہ رومیوں کی حکومت کا وہ باغی تھا۔ اس اعتبار سے اس کو بھی سزا دی گئی تھی کہ اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے، لیکن دونوں ابھی ویٹ کر رہے تھے۔ تو آخری وقت پر آتا ہے کہ پائلیٹس پونٹس نے یہ کہا یہودیوں سے کہ دیکھو ہماری عید آئی ہے، ہم ایک کو چھوڑ سکتے ہیں، تم دیکھو کس کو میں چھوڑوں، اگر تم کہو تو میں مسیح کو چھوڑ دوں، اگر نہیں اس کو تو سولی چڑھاؤ، اس کو دوسرے کو برابا ڈاکو کو چھوڑ دو۔ تب وہ سولی، یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ وہ حضرت مسیح سولی نہیں چڑھے بلکہ کوئی اور چڑھا ہے، یہ وہ دینی بحث جو ہے مذہبی، اس کو اس وقت میں نہیں لا رہا، تاریخ کا صرف ایک نقشہ دینا ہے۔ یہ چیز گویا کہ یہود پر آخری اتمام حجت تھا اللہ کی طرف سے، کہ اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر کو انہوں نے مرتد واجب القتل قرار دے کر اپنے بس پڑتے تو سولی پر چڑھا ہی دیا، لہذا اب آخری عذاب کا وقت آ گیا۔ اس کی ایک قسط تو اسی وقت دی گئی ہے، لیکن آخری عذاب فائنل جو ہے وہ ججمنٹ ریزروڈ ہے، وہ ہوگا حضرت مسیح ہی کے ہاتھوں۔ ان کی فائنل اینیہیلیشن جو ہے، ایکسٹرمینیشن، وہ ہونی ہے، یہ تو ابھی ہونا، ججمنٹ ریزروڈ ہے ابھی۔ لیکن اس وقت جو نقد انہیں سزا ملی وہ یہ کہ پھر رومیوں نے براہ راست اپنی حکومت قائم کر لی، اور ان کا یروشلم میں داخلہ بھی بند کر دیا سن 80 عیسوی میں۔ زوال ثانی یا عذاب ثانی، اب یہ 80 عیسوی ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع آسمانی یا
لوگوں کے خیال کے مطابق سولی چڑھائے جانے کے تقریباً نصف صدی کے بعد اب ٹائٹس رومی جنرل نے حملہ کیا، 1,20,000 یہودی وہ تو ایک دن میں قتل کیے اس نے، اور پھر ان کو نکال دیا گیا یروشلم سے۔ یروشلم کی پھر بے حرمتی ہوئی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، یعنی یہاں پہ محذوف مانے جائیں گے الفاظ کہ پھر بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، تاکہ وہ پھر مسجد کی بے حرمتی اور پامالی کریں اور داخل ہو مسجد میں جیسے پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، اور تباہ و برباد کر دیں ہر اس چیز کو جس پر انہیں غلبہ حاصل ہو جائے۔ یہ دوسرا عذاب تھا، سن 80 میں ٹائٹس کے ہاتھوں آیا، اور اس وقت سے یہ جلا وطن کر دیے گئے، یہودیوں کے لیے یروشلم میں داخلہ ممنوع۔ تقریباً 550 برس کے بعد جب حضور کی بعثت ہوئی ہے، پھر حضرت عمر کے زمانے میں پھر بیت المقدس فتح ہوا ہے، تو حضرت عمر نے ڈکلیئر کیا اوپن سٹی، کہ یہ یہودیوں عیسائیوں سب کے لیے اوپن سٹی ہے، سب آئیں، تب انہیں داخلہ ملا ہے، ورنہ یہ کہ رومن امپائر نے تو ان کے اوپر داخلہ بند کیا ہوا تھا۔ اور یہ بھی نوٹ کیجئے، رومن امپائر حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد سے جو جہاں ہم پہنچے ہوئے حضور کے دور تک، یہ 600 برس ہیں۔ پہلے 300 برس میں وہ رومی شہنشاہ جو تھے وہ مشرک تھے، خالص مشرک، لیکن پھر یہ کہ اس کے بعد حضرت مسیح کے بعد 300 برس تو وہ مشرکین تھے، لیکن پھر 300 عیسوی میں انہوں نے عیسائیت قبول کر لی، اگرچہ وہ پولزم والی عیسائیت تھی، اصل حضرت عیسیٰ والی عیسائیت نہیں۔ لہذا ان کے نزدیک تو پھر یہودیوں سے بڑا مجرم کوئی نہیں تھا جس نے کہ سولی چڑھایا ہے ہمارے خدا کو۔ اس اعتبار سے جو پھر پرسیکیوشن جو تھی جس انداز کی ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی ہے، اور ان کا داخلہ تک ممنوع ہوا ہے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو داخل ہونے کی اجازت دی۔ اس وقت اب نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئی ہیں حضور پر سورہ بنی اسرائیل میں، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ۔ یہ 4 ادوار تو ہو چکے، تمہارا ایک دور عروج، پھر پہلا دور زوال، پھر دوسرا دور عروج، پھر دوسرا دور زوال۔ اب یوں سمجھیے کہ بنی اسرائیل اس وقت حضور کی بعثت کے وقت اب ان سے خطاب کیا جا رہا ہے، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، اب بھی تمہارا رب تم پر رحم فرمانے کے لیے تیار ہے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن اگر تم یہی کچھ کرو گے جو پہلے کرتے رہو تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو پہلے ہم نے کیا، پھر عذاب پر عذاب تم پر آتے رہیں گے۔ یہ ہمیشہ سے تاریخ میں ایک پرسیکیوٹڈ مائنورٹی کی حیثیت سے مانی گئی ہے، اور اسی کو انہوں نے اپنے لیے ہمدردی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ کہیں تھوڑا سا سانس لینے کو انہیں موقع ملتا ہے، پھر ان پر عذاب الہی کے کوڑے برستے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جو راستہ اختیار کیا، انہیں تو دکھا دیا گیا تھا شاہدرہ، رحمت خداوندی میں داخلے کا راستہ شاہدرہ ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ آؤ داخل ہو جاؤ، قرآن پر ایمان لاؤ، محمد کے دامن رحمت میں آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، پروردگار تم پر رحمت فرمائے گا۔ نہیں کرو گے تو جو کچھ پہلے ہوتا رہا ہے وہی ہوگا۔ اس میں اس صدی کا واقعہ صرف نوٹ کر لیجئے، باقی تو لمبی داستان ہو جائے گی۔ انہوں نے من حیث القوم رحمت خداوندی کو ریجیکٹ کیا۔ رحمت للعالمین کے سب سے بڑے مخالف دنیا کے اندر پوری تاریخ میں یہ یہودی رہے، حضور کے مخالف، حضور کی حیات طیبہ کے دوران بھی اور بعد میں بھی۔ گویا کہ انہوں نے اپنے لیے وہ عذاب ہی کا راستہ اختیار کیا۔ اس کی ایک مثال جو اس صدی میں جو ہٹلر کے ہاتھوں ان کی گت بنی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں 6 million were executed۔ باقی یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں تھوڑا مغالطہ ہے اس میں، تو 40-50 لاکھ کے قریب ان کو قتل کیا گیا، کوئی 1-2 نہیں، 1-2 ہزار نہیں، اور ان کے لیے اسپیشل پلانٹ جو ہیں وہ ڈیزائن کیے گئے، اور تاکہ یہ کہ ان کی ڈیڈ باڈیز کو بھی جو ہے ڈسپوز آف کرنے کی کوئی مصیبت اور مشقت محلہ لینی پڑے، ایک طرف سے انسان داخل ہوں، دوسری طرف سے ایک بدبودار سیاہ رنگ کا مائع جو ہے لکوڈ وہ نکلتا چلا رہا ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کچھ پتہ نہیں وہ انسان کہاں گئے، ان کی ہڈیاں کہاں گئیں، ان کا گوشت پوست کہاں تحلیل ہوا۔ اور آخری جو ہے اس کی قسم وہ میں عرض کر چکا ہوں، وہ تو آ کر رہے گی، وہ قریب قیامت کے معاملات ہیں، حضرت مسیح کا نزول، اور اس وقت پھر جو جہاد اور قتال ہوگا، اور پھر حضرت مسیح کے ہاتھوں یہ اپنے آخری کیفر کردار کو پہنچیں گے۔ یہ ہے نقشہ جو کہ آپ کو اپنے ذہن میں جمانا چاہیے۔ اب جو ہے اس مضمون کا مطالعہ شروع کریں گے۔ صرف چند جملوں میں عرض کر دوں،
ہمارا پہلا دور عروج عربوں کی زیر قیادت، اور یہاں خاص فرق نوٹ کر لیجئے، بہرحال کچھ نہ کچھ فرق تو ہوگا۔ ان کا دور عروج حضرت موسیٰ کے دور سے شروع نہیں ہوا، 300 برس کا فصل ہے۔ ہمارا دور عروج حضور ہی کی ذات اقدس کے ساتھ شروع ہو گیا، حیات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ حضور کے صحابہ نے تن من دھن نثار کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھا۔ آپ کے چشم و ابرو کے اشارے کے اوپر اپنی گردنیں کٹوا دی، خون کی ندیاں بہا دی، اسی وقت عروج ہو گیا۔ تو پھر عربوں کی زیر قیادت عروج کا دور آیا، لیکن اب یہاں پر اس کے صرف 40 سال کو ہم کہیں گے حضور کا دور مبارک، جو کہ ہجرت کے بعد سے ہمارا کیلنڈر شروع ہوتا ہے، تو 11 سال وہ اور 30 برس جو خلافت راشدہ کے ہیں، وہ تو ہے خالص کامل اسلام۔ اس کے بعد عرب امپیریلزم اور ملوکیت کا دور شروع ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی بنو امیہ کا دور جو ہے وہ بہترین دور تھا بعد کے تمام ادوار سے۔ خالص عرب مزاج، ابھی کوئی عجمی خیالات، نظریات، عقائد نہیں آئے تھے، کوئی تقسیم نہیں تھی۔ یہ 100 برس بن جاتے ہیں، بلکہ 100 سے زائد، 90 برس ہے بنو امیہ کا دور، اور 40 برس یہ تو 130 برس بن جائیں گے۔ اور عجیب مشابہت ہے کہ 3 ہی ہماری بھی خلافتیں ہیں کہ جو بالکل متفق علیہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان۔ حضرت علی کی خلافت مختلف فی ہو گئی، مملکت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، ایک حضرت امیر معاویہ کے تحت رہی، ایک حصہ رہا، اور ایک حضرت علی کے تحت، اگرچہ فوراً ہی وہ جمع ہو گئے ہیں، پھر وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور پھر 90 برس تک جو ہے کم سے کم یہ ہے کہ وہ کوئی ڈویژن عالم اسلام میں سیاسی طور پر بھی نہیں تھا، ایک ہی مملکت عظیم ترین، سندھ سے لے کر اور اسپین تک ایک مملکت۔ تو یہ ہمارا دور عروج اول ہے، عربوں کی زیر قیادت۔ البتہ اس میں عرب امپیریلزم کے حوالے سے مسلمانوں کے عروج میں بنو عباس کا دور بھی شامل کیجئے، اس کا کم سے کم نصف اول جو ہے تقریباً 200 برس ان کے، وہ بھی بڑے عروج کے ہیں، سطوت، شوکت، قوت، سلطنت، علوم، فنون، تہذیب، تمدن۔ اس کے بعد سے زوال شروع ہوا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اب جو زوال عربوں پر آیا ہے وہ بھی 2 قسطوں میں آیا، جیسے یہاں 2 قسطیں لکھی ہوئی ہیں۔ پہلے شمال سے کروسیڈرز آئے، صلیبی، ویوز آفٹر ویوز آف دی کروسیڈرز، لاکھوں کی تعداد میں آئے۔ پورا یورپ جو تھا وہ اس وقت ایک مذہبی فرینزی کے اندر تھا، جیسے کہ جنون کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ باسنا علیکم عباد لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار۔ تو ایک حصہ جو ہے عالم اسلام کا، میڈیٹرینین کے ساتھ کا ساحلی علاقہ، یہ تاخت و تاراج ہوا، اور اس کے ساتھ بیت المقدس بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا 1099 عیسوی میں۔ 1187 میں اسے واپس بھی لیا تو عربوں نے نہیں لیا، کردوں نے لیا۔ عرب کھوکھلے ہو چکے تھے، وہی عیاشی، وہی طاؤس و رباب، آخر بالکل کھوکھلے ہو چکے تھے۔ تو پہلا عذاب جیسے وہاں اشوریوں کے ہاتھوں آیا، شمال سے آئے تھے، یہاں بھی شمال سے آئے، اور یہ کروسیڈرز آئے، صلیبی۔ لیکن دوسرا عذاب وہاں آیا تھا مشرق سے، نیبوکڈنیزر۔ یہاں سے آئے تاتاری، یہ تاتاری ہورڈز، کروڑوں مسلمان قتل ہوئے۔ یہاں اب لاکھوں کی بات نہیں ہے، کروڑوں کی بات ہے۔ اور اس کا آخری کلائمیکس ہے 1258 میں سقوط بغداد، بنو امیہ کا دور ختم، نہ صرف بنو عباس کا دور ختم، خلیفہ بنو عباس جو ہیں مستعصم باللہ، ان کو گلی میں سڑک پر لا کر اور ایک کھال میں جانور کی لپیٹ کر، اور تاتاریوں نے اپنے گھوڑوں کو سنوں سے کچلا ہے۔ آسماں را حق بود گر خون بے بارت برزمی، بر زوال ملک مستعصم امیر المومنی۔ یہ زوال کی انتہا ہوئی، عرب جو ہے معزول کر دیے گئے۔ البتہ اب جو رینائسنس ہوا ہے، یہاں دوسرا فرق نوٹ کیجئے بنی اسرائیل کی تاریخ اور ہماری تاریخ کے مابین۔ وہاں رینائسنس ہوا ایک ہی نسل میں، بنی اسرائیل ہی میں احیاء کا عمل ہوا ہے، اس لیے کہ وہ امت ہے ہی ایک نسل پر مشتمل، بنی اسرائیل۔ انہی میں احیاء ہوا، انہی میں دوبارہ زندگی پیدا ہوئی، انہی میں تجدید ایمان کی دعوت، وہ دوبارہ ابھرے اور مکابی سلطنت قائم ہوئی۔ ہمارے ہاں چونکہ یہ امت جو ہے، اس میں تو صرف امیین یا بنی اسماعیل نہیں تھے، بلکہ یہ کہ اور بہت سی اقوام آئیں۔ تو دوسرا دور جو شروع ہوا ہے عروج کا، وہ ترکوں کی زیر قیادت، انہی تاتاریوں کو اور انہی کے جو قبائل تھے مختلف،
ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دے دی، وہ اسلام لے آئے، ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، پھر وہ عظیم مملکتیں قائم ہوئی۔ یہ در حقیقت سب یہ ٹرکس ہیں، ترکان تیموری جنہیں مغل کہا جاتا ہے، ترک ہیں یہ ایک اسٹاک ہے، ترکان تیموری، ترکان صفوی جن کی ایران میں حکومت قائم ہوئی، پھر ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، وہ بہت پہلے سے وہ برسر اقتدار تھے، اور پھر ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے، پھر انہوں نے ایشیائے کوچک، ایشیا مائنر سے جو آغاز کیا ہے، تو عظیم سلطنت عثمانیہ، پورا شمالی افریقہ، پورا عالم عرب اور پورا مشرقی یورپ ان کے زیر نگین تھا۔ یہ کئی سو برس ہیں ہمارے، پھر سطوت، شوکت، پھر عظمت، پھر دنیاوی اقتدار، غلبہ، اگرچہ عالم اسلام ایک وحدت نہیں بن سکا پھر، لیکن یہ وحدت بھی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک حد تک برقرار تھی، حکومتیں جدا جدا تھیں، یہاں مغلوں کی حکومت، یہاں صفویوں کی حکومت، یہاں فلاں کی حکومت، لیکن پوری ملت اسلامیہ، امت مسلمہ ایک تھی، کہیں پاسپورٹ کی ضرورت نہیں تھی، کہیں کسی ویزا کی ضرورت نہیں تھی، مشرق سے مغرب تک مسلمان چلا جائے، مغرب سے مشرق تک آ جائے، بالکل اس طرح جیسے میں نے مثال دی ہے ان دنوں اپنی تقریروں میں، جیسے کوئی پنجابی سندھ میں چلا گیا، بلوچستان میں چلا گیا، سرحد چلا گیا، کہیں ویزا نہیں مانگا جاتا، اللہ یہ کہ کہیں کنفیڈریشن وغیرہ کی تک نوبت پہنچ جائے تو شاید یہ بات بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ لیکن یہ ہے کہ جس طرح کا یہ ہے کہ صوبے ہیں مختلف، بس کہیں کوئی گورنر ہے، کہیں کوئی گورنر ہے، تو یہ مختلف حکومتیں انتظامی یونٹس تھے، ملت کی تقسیم نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر جو ہم پر دوسرا دور آیا ہے وہ ویسٹرن امپیریلزم کا، وہاں بھی یورپینز تھے، رومنز، ہم پر تو ایک قوم نہیں کئی قومیں ٹوٹ پڑی ہیں۔ پھر رینائسنس کے بعد یورپ میں جو پاور پوٹینشل ڈیولپ ہوا، پہلے اس نے ہسپانیہ کو صاف کیا، اس کے بعد واسکو ڈی گاما نے راستہ تلاش کیا راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ، اور پورے مشرقی علاقے میں جو عالم اسلام کا تھا تباہی مچا دی، ملایا، سماٹرا، یہ وہ، بورنیو، انڈونیشیا اور ملائیشیا جسے کہتے ہیں وہ گئے، ہندوستان گیا، فرانسیسی آ گئے، ملندیزی آ گئے، انگریز آ گئے، ہوتے ہوتے اس صدی کے آغاز میں یہ پروسیس اپنی تکمیل کو پہنچا، جبکہ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ ختم، عظیم سلطنت کے حصے بکھرے، یہ اطالویوں کے پاس لیبیا رہے گا، فرانس کے پاس الجزائر رہے گا، اور فرانسی کے پاس شام بھی رہے گا، مصر اور عراق انگریزوں کے پاس رہیں گے، یہ سب حصے بکھرے کر کے یہ گویا کہ سیاسی اعتبار سے زوال کی انتہا اس صدی کے شروع میں ہو گئی، اور اس کا ایک سمبل جو میں نے 1924 مقرر کیا ہے وہ اس اعتبار سے کہ اس میں خلافت کا جو ایک نومنل ادارہ ابھی تک چلا آ رہا تھا اس کو خود مسلمانوں نے، ترکوں نے ختم کر دیا۔ 1924 کے بعد سے آج تک دنیا میں مسلمانوں کی کوئی ملی وحدت کی کوئی نشانی موجود نہیں ہے، کوئی سمبل نہیں، یہ گویا کہ ہم بالکل اب ایک مرکز کے بغیر ہیں، بس ایک مذہبی مرکز تو ہے، خانہ کعبہ ہے، آپ جاتے ہیں حج کر لیتے ہیں، لیکن کوئی سیاسی وحدت کا کوئی مرکز اب موجود نہیں ہے جو کہ کسی نہ کسی درجے میں خلافت کا ادارہ جو ہے وہ اس کی ایک ضرورت پوری کرتا تھا۔ یہ 1924 کے بعد کا جو دور ہے اس کو میں نے، میرے تجزیے میں یہ ہے کہ یہ اس میں ایک ڈوئل پروسیس ہے، ڈبل ایک فینومینن ہے، ایک طرف مزید زوال لیکن دوسری طرف احیائی عمل کا بھی آغاز ہو گیا۔ وہ زوال کو جو ہے اس وقت نوٹ کر لیجئے کہ اس میں پھر 1967 کی عرب اسرائیل جنگ، جس میں بیت المقدس پھر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، دوسری مرتبہ جیسے ان کے زمانے میں بھی یروشلم کی حرمت پامال ہوئی 2 دفعہ، ایک دفعہ نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں، ایک مرتبہ ٹائٹس کے ہاتھوں، اسی طرح ہمارے دور میں بھی وہ نقشہ مکمل ہو گیا، ایک مرتبہ صلیبیوں کے ہاتھوں، ایک مرتبہ اب یہ یہودیوں کے ہاتھوں۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اب یہ تازہ اطلاعات یہ ہیں کہ فیصلہ کر چکے ہیں اسرائیل کے جو حکمران ہیں اس وقت کہ وہ مسجد اقصیٰ کو کھود ڈالیں گے، اور اس کے بارے میں ابھی تک جو جھجک وغیرہ تھی اس لیے کہ وہ تلاش کرنا چاہتے ہیں جو اوریجنل فاؤنڈیشنز تھی کنگ سولومنز ٹیمپل کی، وہ ہیکل سلیمانی کی اصل بنیادوں کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہ اصل جو ہیکل سلیمانی تھا اس کا ایک حصہ مسجد اقصیٰ کے نیچے ہے۔ اسی کے لیے یہ کرتے رہے، کبھی آگ لگا دی، کبھی کچھ کر دیا، مختلف ہیلوں بہانوں سے کوئی چیز توڑنے کا موقع مل جائے تاکہ انویسٹیگیشن ہو۔ وہ ویلنگ والز ہیں ان کی، وہاں پر جہاں کھڑے ہو کر ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، وہ در حقیقت اسی کو رو رہے ہیں، وہ اصل جو ٹیمپل تھا جس کو کہ نیبوکڈنیزر نے ختم کیا تھا، مسمار کیا تھا۔ ابھی ایک صاحب امریکہ سے آئے تھے، وہ کچھ چیزیں بھی لے کر آئے تھے، ڈاکومنٹس جن کی نقلیں، کہ طے ہو چکا ہے یہ کہ اب وہ اس کو بالکل مسمار کر کے
اور ظاہر بات ہے کہ امریکہ سے او کے لیے بغیر تو وہ یہ قدم نہیں کریں گے جب تک کہ اس کی طرف سے کوئی انہیں اجازت نہ مل جائے۔ ابھی تک یہ کہ مسلمانوں کی طرف سے ایک ریئیکشن کا اور ریزنٹمنٹ کا شدید اندیشہ تھا، لیکن شاید اب انہوں نے جو نبض دیکھی ہے مسلمانوں کی تو انہیں شاید یہ اندازہ ہوا ہو کہ اب ان میں جان نہیں ہے، اس لیے کہ ایران کا حال پتلا ہو چکا ہے، ہمارے ہاں بے نظیر صاحبہ کی حکومت ہے، اور بھی جہاں کہیں بھی مذہبی تحریکیں تھیں ان تحریکوں کا حال اب اچھا نہیں ہے۔ افغانستان کا جہاد جو ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ دلدل میں پھنس چکا ہے۔ اس اعتبار سے جیسا کہ اس مرتبہ امریکہ سے واپس آ کر میں نے جو خطبے دیے تھے مسجد میں اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت بڑی سرخوشی کا عالم ہے ویسٹ میں کہ ان کے لیے ہر اعتبار سے فتح ہی فتح ہے۔ روس پر بھی فتح ہو گئی، اسے افغانستان سے نکلنا پڑا، پھر روسی نظام اور فلسفے پر فتح ہو گئی، اس لیے گورباچوف نے گویا کہ تسلیم کر لیا کہ ہماری فکر اور ہمارا نظام جو ہے تھا، آزادیاں بھی دے رہے ہیں، اور اب ایک پارٹی گورنمنٹ کی بجائے یہ ہے کہ اب وہ ملٹی پارٹی سسٹم بھی کچھ نہ کچھ انفرادی ملکیت کی طرف بھی بحالی کا معاملہ سوچ رہے ہیں۔ پھر یہ کہ دوسرا خطرہ ہو گیا تھا ویسٹ کو مسلمانوں سے، دی ملیٹنٹ اسلام آن دی مارچ، وہ بھی معلوم ہوا کہ ایک ٹائیڈ تھی کہ جو سبسائیڈ کر گئی ہے، وہ بات جو ہے وہ اتنی بڑے خطرے کی نہیں رہی ہے، تو شاید یہ موقع اب انہوں نے غنیمت سمجھا ہو کہ یہی موقع ہے کہ اس پر وہ آخری ضرب بھی لگا دینی چاہیے، واللہ عالم۔ لیکن میں نے جو بات کہی تھی یہ 15 سال پہلے کے مضمون میں، تو میں نے اپنی ایک بڑی آپٹیمزم کا اظہار کیا تھا کہ مجھے امید ہے کہ یہ جو 1967 کی جو صدا ہمیں ملی ہے، کوڑا برسا ہے اللہ کے عذاب کا عرب اسرائیل جنگ میں، اور 1971 کا جو فال آف ڈھاکہ کا جو بھی عظیم حادثہ ہوا ہے، 1 لاکھ کے قریب ہمارے کڑیل جوان جو ہے وہ ہندو کے قیدی بنے، جن پر ہم نے حکومت کی تھی 1000 برس، اور کہنے کا موقع ملا ہے اندرا گاندھی کو کہ وی ہیو ایونجڈ اور 1000 years defeat۔ تو یہ دونوں میں نے یہ لکھا تھا اس میں، جب یہ ہم پڑھیں گے کہ غالباً میرے اندازے میں یہ آخری ڈاؤن فال ہے، اب آئندہ اللہ تعالیٰ کوئی اور مسلمانوں کے اوپر، امت مسلمہ پر اب کوئی اور عذاب کا کوڑا نہیں برسائے گا، بلکہ ریوائول کا پروسیس جو شروع ہو چکا ہے اب وہ آگے بڑھے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیفیتیں تو آدمی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کبھی آپٹیمزم کبھی مایوسی کا پہلو۔ یہ میری تحریر جو ہے ایک آپٹیمسٹک جو ویو تھی اس میں لکھی گئی ہے، اس وقت میری کیفیت وہ نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا، ابھی ہماری سزا جو ہے وہ اپنے اس منطقی انتہا کو نہیں پہنچی ہے، نہ معلوم کدھر سے ابھی کوڑے برسیں گے، اگرچہ مستقبل بعید کے اعتبار سے وہ بہرحال اپنی جگہ پر طے ہے، اسلام کا گلوبل ڈومینیشن وہ ہو کر رہے گا۔ یہ ایک خاکہ ہے، اب آئیے اس کو پڑھنا شروع کیجیے۔ اصل میں چونکہ اس کا شروع ہو رہا ہے میرے اس درمیانی عرصے کے آپٹیمزم سے، اس لیے میں نے یہ ساری بات جو ہے ایک خاکے کے درجے میں آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اب تاکہ پڑھنے میں سہولت ہو جائے گی۔ امت مسلمہ کے عروج و زوال کے 2 دور تاریخ بنی اسرائیل کے پس منظر میں، ہمارے نزدیک 20ویں صدی عیسوی کو امت مسلمہ کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن موڑ، ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت حاصل ہے۔ چنانچہ اس کے ربع اول کے خاتمے کے لگ بھگ، یعنی پہلا ربع، پہلی چوتھائی صدی جو تھی جب ختم ہو رہی تھی، یہ لفظ ہمارے اس مقدمے میں بھی آیا ہے، دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر، ربع صدی کے لفظ سے ہی شروع کیا میں نے اس کو، کہ اس وقت آفتاب ہدایت شیخ الہند کا غروب ہو رہا تھا، لیکن ایک دوسرا ماہتاب کہہ لیجئے وہ چاند کی صورت میں وہ قرآن مجید کا داعی ایک ابھر کر سامنے آ چکا تھا، وہ علامہ اقبال کی شخصیت۔ ہمارے نزدیک 20ویں صدی عیسوی کو امت مسلمہ کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن موڑ، ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت حاصل ہے، چنانچہ اس کے ربع اول کے خاتمے کے لگ بھگ جبکہ امت کے ایک حساس اور درد مند فرد کے دل کی گہرائیوں سے یہ درد انگیز صدا بلند ہوئی کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ تاریخ ایک کروٹ لے چکی تھی، یعنی اس وقت جبکہ اس پستی کا مشاہدہ کیا مولانا حالی نے، تاریخ ایک کروٹ لے چکی تھی اور ملت اسلامی کے تن مردہ میں حیات تازہ کے کچھ آثار ظاہر ہونے شروع ہو گئے تھے۔ اور اگر ذرا بنظر غائب مشاہدہ کیا جائے تو اس صدی کا درمیانی نصف تو ایک نہایت ہی عجیب نقشہ پیش کرتا ہے، یعنی ایک طرف تنزل اور انحطاط کا عمل بھی جاری رہا، اور نکبت و ادبار کے سائے مزید گہرے ہوتے چلے گئے، جس کا نقطہ عروج کلائمیکس سن 67 اور 71 کی ذلت و رسوائی ہے۔
اور دوسری طرف ایک گمبھیر اور ہمہ جہتی احیائی عمل کا آغاز بھی ہو گیا، جس کا نقطہ آغاز بھی سن 2025 کا زمانہ ہے۔ گویا مسلسل 50 برس تک یہ دونوں فنومینا، یہ دونوں عمل مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان کسی شان کے ساتھ پہلو بپہلو جاری رہے۔ سورہ رحمان کی آیات 19 و 20، چلائے دو دریا ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ، لیکن دونوں کے مابین ایک پردہ حائل ہے کہ باہم ایک دوسرے پر غالب نہ آ سکے۔ یعنی ایک طرف ڈاؤن فال بھی ابھی جاری ہے، دوسری طرف احیاء، رینائسنس، ایک اپورڈ موومنٹ کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل کے ضمن میں ہم پہلے امت مسلمہ کے عروج و زوال کا ایک اجمالی خاکہ تاریخی ترتیب، کرونولوجیکل آرڈر کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ایک طرف عروج کے ضمن میں ملت اسلامی کی عظمت و سطوت گزشتہ کی ایک جھلک سامنے آئے، اور علامہ اقبال کے اس شعر کے مصداق کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ مسلمان نوجوان کو معلوم ہو کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب عرب افواج جبرالٹر اصل میں جبل الطارق تھا، جبرالٹر سے شمال مشرق کی جانب بڑھتی ہوئی فرانس کے عین قلب تک جا پہنچی تھی، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب ترک افواج پورے مشرقی یورپ کو رونتی ہوئی اٹلی کے دروازوں تک جا پہنچی تھی۔ اصل میں ویانا تک کا محاصرہ جو ہے وہ تاریخ میں ہے، اٹلی وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، لیکن اس میں تصحیح کی ضرورت ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ شاید کسی طرح کچھ نوجوانوں کے دل میں ملت اسلامی کی تجدید اور اس کی عظمت و سطوت گزشتہ کی بازیافت کا جذبہ پیدا ہو جائے، معلوم ہو کہ کبھی اس عظمت کے حامل بھی ہم رہے ہیں۔ تو یہ پہلے دور عروج میں مسلمانوں کا جو پہلا دور عروج تھا عربوں کے زیر قیادت، تو طارق ابن زیاد جبل الطارق سے داخل ہوئے ہیں، اور پورا یہ پیننسولا جو ہے آئیبیرین پیننسولا، اسپین اور پرتگال، اس سب کے علاوہ فرانس کا بھی کافی بڑا حصہ تھا کہ جو اس اسلامی حکومت میں شامل ہوا۔ دوسرے دور عروج میں ترکوں کی زیر قیادت، پھر یہ مشرق سے داخل ہوئے اور ایشیائے کوچک سے پھلانگ کر یورپ میں داخل ہوئے ہیں۔ تو اس وقت یہ جو ممالک جن میں بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے آج کل روس کے تسلط سے جو ایک ایک کر کے آزاد ہو رہے ہیں، یہ تقریباً تمام ممالک جو ہیں یہ ترکوں کے زیر نگیں تھے، یہاں تک کہ ویانا تک کا محاصرہ کیا ایک وقت میں، وہاں سے پسپائی ہوئی۔ تو یورپ کو گویا کہ مسلمانوں کے قدموں نے 2 مرتبہ پامال کیا ہے، بچا ہے صرف درمیان میں فرانس کا اکثر حصہ، جرمنی، اور اس کے نیچے یہ جو سوئٹزرلینڈ اور پھر اٹلی، اس کی ٹانگ جو نیچے نکل جاتی ہے، یہ علاقہ ہے جو مسلمانوں کی گویا کہ غلبے سے استیلاء سے بچا ہے، ورنہ مشرقی یورپ اور وہ مغربی یورپ جو جنوب مغربی یورپ بن جاتا ہے، جو اسپین کا علاقہ ہے، یہ سب مسلمانوں کے قبضے میں رہے مختلف اوقات میں۔ اور دوسری طرف زوال کے ضمن میں یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ خدا کا عدل بے لاگ ہے اور اس کا قانون اٹل اور غیر مبدل ہے۔ اس نے جو معاملہ سابق امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ کیا، بعین ہی وہی ہمارے ساتھ کیا، حتیٰ کہ ہماری اور ان کی تاریخ میں ایک حد درجے حیرت انگیز مشابہت موجود ہے، اس پہلو سے کہ یہود پر بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے 2 دور آئے اور ہم پر بھی 2 ہی دور آئے، اگرچہ امت محمد علیہ صاحب صلاۃ وسلام کی وسعت کی نسبت سے ہمارے نکمت و ادبار کے یہ دور بھی یہود کے مقابلے میں بہت طویل رہے، اور جس طرح بنی اسرائیل کی تولیت کے زمانے میں بیت المقدس کے ناموس کا پردہ اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک کے مصداق 2 مرتبہ چاک ہوا، اسی طرح ہمارے عہد تولیت میں بھی مسجد اقصیٰ کی حرمت 2 ہی مرتبہ پامال ہوئی۔ اس کے بعد ہم اس گمبھیر اور ہمہ گیر احیائی عمل کا جائزہ لیں گے اجمالاً، تاکہ ایک طرف لوگوں کا افق ذہنی وسیع ہو اور وہ مختلف احیائی کوششوں کو ان کے صحیح پس منظر میں دیکھ سکیں۔ ان الفاظ کو ذرا اچھی طرح پڑھیے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہر جماعت اور اس سے متعلق افراد کسی خاص کام میں لگے ہوئے، خاص نقطہ نظر، خاص فلسفہ، خاص صغرا کبرا، اس سے ان کا ایک ذہن بن جاتا ہے، اور ہوتے ہوتے وہ اسی کے خول میں بند ہو جاتے ہیں۔ ہم چما دیگرے نہیں، کوئی اور انہیں نظر ہی نہیں آتا کہ کوئی اور بھی کوئی کام کر رہا ہے۔ سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، یہ بات بھی ذہن سے نکل جاتی ہے۔ تو 2 اعتبارات سے ہمیں اپنے مینٹل ہورائزن کو وسیع کرنا ہے۔ اس وقت کون کون سی قوتیں برسر کار ہیں،
کس کس پہلو سے وہ کام کر رہی ہیں، کیا ان کے فور پوائنٹس ہیں، کیا ان کے اگینسٹ پوائنٹس ہیں، کیا ما لہو ہے، کیا ما علیہ ہے۔ اسی طریقے سے پیچھے پوری تاریخ کے اندر بھی ایک دوسری ڈائمنشن ہے جس کے اندر وسعت ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ تاریخ کے اس پروسیس میں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے اسلاف نے کیا کیا کام کیے ہیں، کیا کیا ان کی اچیومنٹس ہیں، کس کس جگہ تک وہ پہنچے ہیں۔ سرخی خار مغیلاں یہ پتا دیتی ہے، تیرے دیوانے یہاں آئے یہاں تک پہنچے۔ یہ بھی ہماری تاریخ کا، ہماری سوچ کا ایک حصہ ہے۔ تو یہاں نوٹ کیجئے کہ اس کے بعد ہم اس گمبھیر اور ہمہ جہتی احیائی عمل کا اجمالاً جائزہ لیں گے، تاکہ ایک طرف لوگوں کا افق ذہنی وسیع ہو اور وہ مختلف احیائی کوششوں کو ان کے صحیح پس منظر میں دیکھ سکیں، اور دوسری طرف یہ بھی واضح ہو جائے کہ ہم خود اس ہمہ جہتی احیائی عمل کے کس گوشے میں ایک حقیر سی خدمت سر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، سورہ انفال کی آیت نمبر 42، تاکہ ہلاک ہو جس کو ہلاک ہونا ہے حجت قائم ہو چکنے کے بعد، اور جیے جسے جینا ہے واضح دلیل کے ساتھ، کہ مصداق جو ہمارا ساتھ دینا چاہے وہ بھی پورے انشراح صدر کے ساتھ دے، اور جو تنقید کی خدمت سر انجام دینا چاہے وہ بھی ہمارے موقف کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد اس اہم مگر نازک فرض کی ادائیگی پر کمر بستہ ہو۔ ہمارا موقف تو سمجھ لے کہ ہم ہیں کہاں، کیا کام کر رہے ہیں، کیا سمرا کبرا ہے، پھر تنقید کریں ہم پر۔ ہم اگر دوسروں پر تنقید کرتے ہیں تو دوسروں کا بھی حق ہے کہ ہم پر تنقید کریں، اور یہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ کہ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی طرف خود کوئی موقف منسوب کر کے اس کے اوپر چاند ماری شروع کر دیں اور بمباری شروع کر دیں، جبکہ اس کا یہ موقف ہو ہی نہ۔ صحیح بات یہ ہے کہ پہلے سمجھ لیں کہ ہم کس کام کو کرنے کے لیے جمع ہوئے، اس کا صغرا کبرا کیا ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ بس یہی کام ایک کام ہے اور کوئی کام ہے ہی نہیں، اس مغالطے میں ہم مبتلا نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے موقف کو، ہمارے کام کو سمجھ کر ہم پر تنقید کی جائے۔ اب آئیے اس تاریخی جائزے کی طرف۔ امت مسلمہ کے عروج و زوال کے تاریخی خاکے کے ضمن میں دو باتیں پیشگی سمجھ لینی چاہیے۔ امت کی تشکیل، ایک یہ کہ اپنی حیثیت تشکیلی کے اعتبار سے امت محمد علیہ صاحب صلاۃ وسلام کے دو حصے ہیں۔ پہلا امیین یعنی بنی اسماعیل پر مشتمل ہے، اور اسے اس امت کے قلب یا مرکز کی، نیوکلیس کی حیثیت حاصل ہے، اور دوسرا آخرین یعنی دیگر اقوام پر مشتمل ہے، خواہ وہ کرد ہوں یا ترک، اہل فارس ہوں یا اہل ہند، افغان ہوں یا مغل، اہل حبشہ ہوں یا بربر، مشرق بعید یعنی ملایا اور انڈونیشیا سے تعلق رکھتے ہوں یا مغرب بعید یعنی موراکو اور موریتانیہ سے۔ اس کے لیے ذہن میں رکھیے کہ جو ایٹم کا نقشہ ہے کہ ایک نیوکلیس اور اس کے گرد جو ہے وہ الیکٹرانز مختلف دائرے ہیں، تو اسی طریقے سے نیوکلیس ہے اس امت کا بنی اسماعیل، انہی میں سے حضور تھے، انہی کی طرف آپ کی بعثت اولیٰ ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور اگلی آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور دوسرے انہی میں کے جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے۔ تو حضور کے زمانے میں امیین تو سب کے سب آ گئے۔ جب آخری آیات نازل ہوئی کہ اب تمہیں صرف چند مہینوں کا کیا چیلنج ہے اور مہلت ہے، ایمان لے آؤ گے تو عافیت ہو جائے گی ورنہ قتل عام شروع ہو جائے گا۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ اس عرصے کے اندر پورا عرب ایمان لے آیا، تو گویا کہ امیین کی حد تک تو سب شامل ہو گئے۔ اب اس کے بعد دائرے جو ہے الیکٹرانز کے، ایرانی آ گئے، شامی آ گئے، مصری آ گئے، بربر آ گئے، حبشہ کے لوگ آ گئے، ہندی آ گئے، ترک آ گئے، اب یہ مختلف جو ہے الیکٹرانز کے دائرے ہیں۔ تو ایک تو یہ تشکیل جو ہے امت کی، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ دوسرے یہ کہ جغرافیائی اعتبار سے بھی عالم اسلام کو تین حصوں میں منقسم سمجھنا چاہیے، ایک قلب، دوسرے میمنہ اور تیسرے میسرہ۔ اگر دنیا کے نقشے کو سامنے رکھ کر عالم اسلام پر نگاہ جمائی جائے تو وہ ایک ایسے عقاب کے مانند نظر آئے گا جو اپنے دونوں بازوؤں کو پوری طرح پھیلائے محو پرواز ہو۔ جزیرہ نمائے عرب، اب دیکھیے نوٹ کر لیجئے، نقشہ نہیں ہے یہاں، کہ جزیرہ نمائے عرب، اس کا جنوبی حصہ جو ہے پھیلا ہوا ہے، اوپر سکڑتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بائیں طرف صحرائے سینا، اور پھر یہ مصر، سوڈان، ادھر پھر لیبیا، الجزائر، موراکو، موریتانیہ، اور کبھی اسپین بھی تھا، یہ اس کا بایاں بازو ہو گیا۔ درمیان میں تو یہ
عرب عربین پیننسولا، اوپر شام اور عراق، عراق عرب، شام عرب، اور اس کے اوپر جو چونچ سی نکلی ہوئی ہے وہ ہے ترکی کی، یہ بالکل چونچ کے مانند ہے۔ تو یہ گویا کہ دھڑ ہے اس عقاب کا۔ بایاں بازو چلا میسرا، وہ شمالی افریقہ، ادھر سے پھر وہ آئیبیرین پیننسولا یورپ کا، اور اب یہ مشرقی بازو چلا ایران، ترکستان، افغانستان، ہندوستان، اب جس کو بنگلہ دیش کہتے ہیں، پھر ملائیشیا، انڈونیشیا۔ یہ دو بازو ہیں، ایک بازو جو ہے ایران سے ہو کر اور انڈونیشیا تک، دوسرا بازو مصر سے ہو کر اور ہسپانیہ تک، اور یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ برابر ان کی لینتھ بنتی ہے۔ درمیان میں یہ دھڑ ہے اس عقاب کا، جزیرہ نما عرب، اور اس کا پھر سینہ ہے یہ شام اور عراق، اور اس کی گردن اور چونچ جو ہے وہ ہے یہ ترکی۔ اسلام جزیرہ نما عرب، عراق، فلسطین، شام اور ایشیائے کوچک جو عالم اسلام کے قلب کی حیثیت رکھتے ہیں، اس عقاب کے جسم کے مانند نظر آئیں گے، جن میں سے ایشیائے کوچک کو اس کے سر اور چونچ سے مشابہت ہے، اور جزیرہ نما عرب کے جنوبی حصے کے اس کے دم کے پھیلے ہوئے پروں سے۔ اس عقاب کا دایاں بازو میمنہ ایران، ترکستان، افغانستان اور بر صغیر ہند و پاک سے ہوتا ہوا ملایا انڈونیشیا تک پھیلا ہوا ہے، اور بایاں بازو یعنی میسرا پورے شمالی افریقہ کو لپیٹ میں لیتا ہوا اسپین تک چلا گیا ہے۔ اب آئیے تاریخی خاکے کی طرف، یعنی ذہن میں امت کی اس تشکیل کا ایک تو یہ کہ وہ نیوکلیس اور اس پر آخرین، اور دوسرے یہ کہ جغرافیائی اعتبار سے یہ پھیلاؤ، یہ ذہن میں جما کر اب تاریخ وار چلے۔ سن عیسوی کے حساب سے امت مسلمہ کی تاریخ کا آغاز 7ویں صدی سے ہوتا ہے۔ 571 یا 570 میں حضور کی پیدائش ہے، 6ٹھی صدی کے آخر میں۔ 610 میں حضور پر وحی کا آغاز ہوا، 622 میں آپ نے ہجرت کی۔ ہجرت کے بعد امت کی تشکیل ہوئی ہے، جبکہ تحویل قبلہ ہو گیا۔ پھر 632 میں آپ کا انتقال ہو گیا، پھر 30 برس ایڈ کیجئے، 660 تک تقریباً خلافت راشدہ رہی۔ اس کے بعد 90 برس ایڈ کیجئے تو یہ تقریباً 750 تک، یعنی 8ویں صدی کے وسط تک یہ ہے دور بنو امیہ۔ پھر چلیے 750 سے 1258، آخری جو فال آف غرناطہ، فال آف بغداد میں نے لکھوائی ہے تاریخ 1258، یہ 500 برس ہیں بنو عباس کے، لیکن ان میں ان کی سطوت کا دور جو ہے وہ تقریباً 200 برس ہیں۔ اس کے بعد تو طوائف الملوک کی شروع ہو گئی تھی، نام کا خلیفہ ہے، سلاطین ہے، وہ سلطان وہاں کا ہے، یہ یہاں کا ہے، وہ امیر وہاں کا ہے، وہ والی یہاں کا ہے۔ جیسے سلطنت مغلیہ کا زوال جب شروع ہوا ہے اورنگزیب کے بعد، تو کہنے کو تو شہنشاہ ہند بیٹھے ہوئے ہوتے تھے وہ لال قلعہ دلی میں، لیکن حقیقت میں ان کی حکومت کچھ تھوڑے سے علاقے پر ہوتی تھی، باقی ہر جگہ پر جو ہے راجے، مہاراجے، نواب، مختلف جو ہیں ان کی حکومتیں۔ تو یہ ہے در حقیقت تاریخ کا ایک خاکہ، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اغلباً 571 میں ہوئی، 610 عیسوی میں آپ کی دعوت کا آغاز فرمایا، اور محتاط ترین حساب کے مطابق اپریل 632 میں آپ جزیرہ نما عرب کی حد تک اسلامی انقلاب کی تکمیل فرما کر رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ فصلی اللہ علیہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اصحاب ثلاثہ یعنی حضرات ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے عہد خلافت کے دوران امیین ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں تلوار لے کر ایک سیلاب کے مانند جزیرہ نما عرب سے نکلے، اور انہوں نے ایک ربع صدی سے بھی کم میں ایران و عراق، شام و فلسطین اور مصر کے علاوہ شمالی افریقہ کے بڑے رقبے پر اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ یہ دور ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کامل اسلام کا دور ہے، اور اس میں بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ چیز ایران، شام، عراق، ترکی کا بہت بڑا رقبہ، مصر کے ساتھ لیبیا کا علاقہ، اس حد تک تو در حقیقت حضرت عثمان کے عہد تک اسلامی حکومت پہنچ چکی تھی، اور یہ مملکت شہنشاہوں کی نہیں تھی، یہ تو درویشوں کی مملکت تھی، یہ کوئی امپیریلزم نہیں تھا، یہ تو خلافت راستہ تھی۔ اس سے بہتر نظام تو دنیا نے آج تک دیکھا ہی نہیں، اسی کو تو ایک حسین خواب کے مان دنیا یاد کر رہی ہے آج تک۔ یہ دور حقیقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں تو یہ عمل رکا رہا، اس لیے کہ آپس میں خانہ یہودی سازش کے ذریعے سے شروع کرا دی گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ اب ایکسٹینشن کا پروسیس رک گیا۔ لیکن بنو امیہ کے دور کے آغاز کے ساتھ ہی
اس سیلاب نے دوبارہ آگے بڑھنا شروع کیا اور تھوڑے ہی عرصے میں ایک طرف مشرق میں ترکستان، افغانستان اور سندھ تک، اور دوسری طرف مغرب میں پورے شمالی افریقہ کے علاوہ اسپین سمیت مغربی یورپ کا وسیع علاقہ امیین کے زیر نگین آ گیا، اور عالم اسلام کی سرحدیں 3 بر اعظموں تک وسیع ہو گئی: بر اعظم ایشیا، بر اعظم افریقہ اور بر اعظم یورپ۔ یورپ میں آئیبیرین پیننسولا پورا، اسپین کا علاقہ۔ یہی وہ زمانہ تھا جب عرب افواج اندلس سے پیش قدمی کرتے ہوئے فرانس کے عین قلب تک جا پہنچی تھی۔ 8ویں، 9ویں اور 10ویں صدی عیسوی کا زمانہ عربوں کے عروج کا دور ہے، جس کے دوران اسلام کی علمبرداری اور عالم اسلام کی سیادت دونوں امیین کی 2 اہم شاخوں یعنی بنو امیہ اور بنو عباس کے پاس رہی۔ اس لیے کہ نوٹ کر لیجئے کہ بنو امیہ کی حکومت جب ختم ہوئی ہے، قلب میں تو ختم ہو گئی عالم اسلام کے، لیکن بائیں بازو پر تو حکومت قائم نہیں نا۔ اندلس میں تو بنو امیہ کا دور چلتا رہا۔ بنو امیہ کے دور تک تو عالم اسلام ایک تھا، سوائے تھوڑے سے 4 سال کے عرصے کے حضرت علی کے زمانے میں 2 حصوں میں منقسم ہوا ہے، لیکن جیسے حضور کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو کر فوراً جڑ بھی گیا تھا، اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ عالم اسلام تھوڑا سا تقسیم ہو کر فوراً جڑ گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں، اور پھر یہ پورے یوں سمجھیے کہ 90 برس یہ پوری ایک حکومت تھی، اسپین سے لے کر سندھ تک، ادھر بھی ایس ادھر بھی ایس۔ لیکن جیسے ہی بنو امیہ کا تختہ الٹا ہے بنو عباس نے، اور یہ اجمیوں کی مدد سے الٹا ہے، ایرانیوں کی مدد سے الٹا ہے۔ یہ در حقیقت یہ دوسرا مسئلہ ہے فلسفہ تاریخ کے اعتبار سے کہ اس کے عناصر کیا تھے، اس وقت میں اس سے بحث نہیں کر رہا، صرف ایک تاریخی خاکہ دینا مقصود ہے۔ تو اس کے بعد یہ کہ 2 مملکتیں بن گئیں، ایک مملکت جو کہ بنو عباس کے زیر نگی رہی، بڑی مملکت، چھوٹی مملکت سے ہسپانیہ کی، وہاں بنو امیہ کا دور چلتا رہا۔ اس میں جو نوٹ ہے وہ پڑھ لیجئے، یہ بہت اہم ہے۔ ان میں سے بھی صرف بنو امیہ کے دور حکومت کو خالص عرب غلبہ و اقتدار کا دور قرار دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ بنو عباس کے دور حکومت میں ابتدا ہی سے اہل عجم کو حکومت و سلطنت کے معاملات میں فیصلہ کن دخل حاصل ہو گیا تھا، اور دراصل اسی نے عرب اقتدار کے تناور درخت کو اندر ہی اندر گھن کی طرح چٹ کر لیا، اور خالص عرب خون میں جو حرارت تھی ورنہ خالص عرب خون میں جو حرارت تھی اور قوت مقاومت موجود تھی، اس کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ بنو امیہ کی ایک شاخ جس نے اندلس میں قدم جمائے، وہ عالم اسلام کے قلب سے عرب قوت کے کلی خاتمے کے بھی 3 صدی بعد تک پھلتی پھولتی رہی، اور اس کا خاتمہ کہیں 15ویں صدی عیسوی میں جا کر ہوا۔ بہرحال اصل عبارت کی طرف آئیے۔ 8ویں، 9ویں اور 10ویں صدی عیسوی کا زمانہ عربوں کے عروج کا دور ہے، جس کے دوران اسلام کی علمبرداری اور عالم اسلام کی سیادت دونوں امیین کی 2 اہم شاخوں یعنی بنو امیہ اور بنو عباس کے پاس رہیں، اور روئے ارضی کے ایک بڑے حصے پر ان کے دین و مذہب، ان کے تہذیب و تمدن، ان کے علوم و فنون اور ان کی شان و شوکت کا سکہ رواں رہا۔ لیکن جیسے جیسے دنیاوی جاہ و جلال میں اضافہ ہوا، جذبات دینی اور حرارت ایمانی میں کمی آتی چلی گئی، اور اس طرح یہ تناور درخت اندر سے کھوکھلا ہوتا چلا گیا۔ اس اندرونی اضمحلال کے اثرات کے ظاہر ہونے میں کچھ مدت ضرور صرف ہوئی، لیکن 10ویں صدی عیسوی ہی کے دوران واضح ہو گیا تھا کہ عرب اپنے عالم پیری میں قدم رکھ چکے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 10ویں صدی عیسوی ہی کے دوران واضح ہو گیا تھا کہ عرب اپنے عالم پیری میں قدم رکھ چکے ہیں۔ 11ویں صدی عیسوی کے دوران امیین کا انحطاط اور زوال اپنی آخری حدوں کو پہنچ گیا، اور اس طرح عالم اسلام کے قلب میں قوت کا ایک خلا، پاور ویکوم پیدا ہوا۔ خوش قسمتی سے قوت کے دباؤ میں اس کمی، ڈپریشن کے نتیجے میں عالم اسلام کے شمال مشرقی سرحدوں سے جو قبائل قلب اسلام کی طرف کھنچ کر آئے وہ پہلے ہی سے مسلمان ہو چکے تھے، مثلا سلاجقہ، سلجوقی، کرد، یہ قومیں عرب نہیں ہیں، لیکن یہ اس عرصے کے دوران اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اور ان میں وہ جان تھی، ابھی قوت تھی، نئی قومیں، نیسنٹ ہائیڈروجن جسے کہتے ہیں کیمسٹری میں، جس میں بڑی قوت اور توانائی ہوتی ہے، یہ نئی قوتیں آ چکی تھی، ورنہ تو بالکل کولیپس ہو جاتا ایک دم۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کا سہارا یوں سمجھیے کہ عربوں کی بڑھاپے کی ایک لاٹھی جو ہے وہ ان قوموں کی شکل میں عطا کر دی تھی عالم اسلام کو۔
یعنی کرد اور ترکان سلجوقی، جنہوں نے 11ویں صدی عیسوی کے دوران شام، فلسطین اور مصر میں مضبوطی کے ساتھ قدم جمائے اور اس طرح عالم اسلام کے قلب کی حفاظت اور مدافعت کے لیے کسی قدر تازہ دم قوت فراہم ہو گئی۔ یہ اسی دور کی بات ہے کہ افغان قبائل نے جنوب مشرق کا رخ کیا اور ہندوستان پر حملے شروع کیے، جس سے ہند میں مسلمانوں کی عظیم الشان مملکت کے قیام کی راہ ہموار ہوئی۔ یہ ایک ہی دور میں، اسی زمانے میں یہ یہاں پر ہمارے ہاں یہ خلجی چلے آ رہے ہیں، غوری چلے آ رہے ہیں، محمود غزنی کے حملے شروع ہوئے، ہندوستان کے اندر جو ہے تمہید پڑی ہے اس دور میں۔ 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی کے دوران میں امت مسلمہ، یہ جو میں نے یہاں لکھا تھا 7ویں اور 6ٹھی صدی قبل مسیح، سابقہ امت مسلمہ پر عذاب کا دور اول، یہاں 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی، وہی دیکھیے 2000 برس کا فرق ہے، تاریخ میں بھی 2000 کا فرق ہے۔ نقطہ آغاز جو ہے اس امت کا 1300 قبل مسیح، ہمارا 610 یا 622 7ویں صدی، تو 13 اور 7 20 2000 برس کا فصل ہے، وہی 2000 برس کا فصل ہے۔ یہاں یہ 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی ہے، ادھر وہ قبل مسیح ہے 6ٹھی اور 7ویں، 2000 سال کا فصل ہے۔ معلوم ہوا کاربن کاپی چل رہی ہے تاریخ کے اعتبار سے کہ کوئی سرے منہ فرق نہیں ہے۔ اور وہاں بھی 2 حملے ہوئے تھے، ایک شمال سے ایک مشرق سے، اب یہاں بھی دیکھ لیجیے۔ 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی کے دوران میں امت مسلمہ پر گویا عذاب خداوندی کے وعدہ اولا کا ظہور ہوا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، اور ہو بہو باسنا علیکم عباد لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار کا نقشہ کھنچ گیا۔ چنانچہ پہلے مغرب سے صلیبی طوفان کے ریلے آنے شروع ہوئے، اور 1099 میں نہ صرف یہ کہ مسجد اقصیٰ کے ناموس کا پردہ چاک ہوا، بلکہ بیت المقدس میں وہ قتل عام ہوا جس کا تذکرہ کرتے ہوئے مغربی مورخین بھی کانپ جاتے ہیں۔ یعنی یہ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب صلیبیوں نے جو قتل عام کیا ہے مسلمانوں کا یروشلم میں، تو صلیبی گھوڑ سوار جب پھر رہے تھے یروشلم کی گلیوں اور سڑکوں پر، تو ان کے گھوڑوں کے گھٹنے تک خون کی ندی تھی، جسے آپ اینکل ڈیپ کہتے ہیں، پھر نی ڈیپ، یعنی ان کے نیز تک، ان کے گھٹنوں تک خون تھا۔ کتنے انسان پکڑ۔ اور 1099 میں نہ صرف یہ کہ مسجد اقصیٰ کے ناموس کا پردہ چاک ہوا، بیت المقدس میں وہ قتل عام ہوا جس کا تذکرہ کرتے ہوئے مغربی مورخین بھی کانپ جاتے ہیں۔ پورے 88 برس تک بیت المقدس پر صلیبیوں کا قبضہ رہا، اس لیے کہ دولت عباسی تو مرنے والی امتوں کے عالم پیری کا نقشہ پیش کر رہی تھی۔ گویا امیین میں تو سرے سے دمخم باقی ہی نہیں رہا تھا۔ بالآخر آخرین کے تازہ اور گرم خون نے مجاہد کبیر صلاح الدین ایوبی کی سرکردگی میں 1187 میں بیت المقدس کو صلیبیوں کے قبضے سے نجات دلائی اور اس طوفان کا رخ موڑا۔ یہ کرد تھے صلاح الدین ایوبی، عربوں میں دم نہیں رہا تھا، کھوکھلے ہو چکے تھے، عیاشی۔ پھر مشرق کی جانب سے آیا فتنہ تاتار کا وہ طوفان عظیم، جس نے پہلے افغانستان اور ایران کو پامال کیا، بلکہ اس سے پہلے ترکستان کا پورا علاقہ، اور ہر جگہ کشتوں کے پشتے لگا دیے، اور بالآخر 1258 میں بغداد میں وہ تباہی مچائی کہ رہے نام اللہ کا، لاکھوں مسلمان تہہ تیغ ہوئے، بغداد کی گلیاں خون کی ندیاں بن گئی، اور الف لیلہ کے اس رومانوی شہر کی اینٹ سے اینٹ بج گئی، اور بعین ہی وہ کیفیت پیدا ہو گئی جو کم و بیش 2000 سال قبل بخت نصر کے حملے سے بیت المقدس کی ہوئی تھی۔ نتیجتاً زوال ملک مستعصم امیر المومنین کے ساتھ ہی خلافت عباسی کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بالکل گل ہو گیا، اور نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ پر عذاب خداوندی کا یہ پہلا دور تکمیل کو پہنچا، بلکہ کم از کم امیین کی حد تک تو ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم کی وعید بھی پوری ہو گئی۔ یہ سورہ فتح کی آخری، سورہ محمد کی آخری آیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات پہلے ہی کہہ دی تھی اللہ نے کہ اگر تم پیٹھ دکھاؤ گے، رخ موڑ لو گے، تو ہم تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور قوم کو لے آئیں گے۔ بنی اسرائیل میں تجدید و احیاء اسی نسل اسی قوم میں ہوئی، امت مسلمہ میں تجدید و احیاء کا عمل اسی نسل اور قوم میں نہیں ہوا۔ نئی نسلیں، نئی قومیں جو ہے امت میں انڈیوس کی گئیں، اور ان کے تازہ خون اور ان کی جو نئی قوت تھی، نیسنٹ پوٹینشل، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پھر ایک حیات تازہ اور دوبارہ عروج جو ہے اس کے راستے پر ڈالا۔
اور وہ عالم اسلام کی سیادت و قیادت کے منصب سے معزول کر دیے گئے۔ 2 سال بعد یعنی 1260 میں اس طوفان کا رخ بھی آخرین ہی نے پھیرا جن سے کم از کم اسلام کا مغربی بازو اس کی طاقت و تاراج سے محفوظ رہ گیا۔ یعنی بغداد کو فتح کرنے کے بعد ابھی یہ طوفان آگے چلنا چاہ رہا تھا مصر کی طرف، پتہ نہیں کہاں تک جاتا، لیکن یہ ہے کہ وہی چونکہ وہاں پر کردوں کا تسلط تھا اور وہاں ان کی طاقت مضبوط تھی تو انہوں نے ہی ان کا جو ہے سیلاب کا رخ موڑا ہے 1260 میں، ورنہ یہ کہ نہ معلوم ابھی یہ تباہی کہاں تک پہنچتی۔ 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی کے دوران عالم اسلام کا قلب بعین ہی وہی نقشہ پیش کر رہا تھا جسے دیکھ کر کبھی حضرت عزیر علیہ السلام کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکل گئے تھے کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، لیکن پھر امت مسلمہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی وہی شان ظاہر ہوئی جس کا ظہور بنی اسرائیل کے حق میں ہوا تھا، یعنی ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا، صرف اس فرق کے ساتھ کہ چونکہ سابقہ امت مسلمہ ایک ہی نسل پر مشتمل تھی لہذا اس کی نشأت ثانیہ کا یہ عمل بھی لامحالہ اسی نسل کے اندر واقع ہوا، لیکن امت محمد علیہ صاحب صلاۃ والسلام کے معاملے میں یہ مجبوری نہ تھی، لہذا یہاں تجدید ملت کا یہ کام آخرین کی مختلف اقوام سے لیا گیا۔ چنانچہ نہ صرف یہ کہ خود انہی ترکان چنگیزی کا بڑا حصہ اسلام لے آیا، یہاں وہ شعر ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، جن کے ہاتھوں عالم اسلام پر ہولناک تباہی آئی تھی، بلکہ انہی کے قبیل کے وحشی قبائل میں سے 2 قبیلوں کو یہ توفیق ارزانی ہوئی کہ وہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اور ان میں سے ایک یعنی ترکان تیموری نے ہندوستان میں ایک عظیم الشان مملکت مسلم سلطنت کی بنیاد رکھ کر عالم اسلام کے دائیں بازو کی توسیع کی، اور دوسرے یعنی ترکان عثمانی نے ابتداءً ایشیائے کوچک میں قدم جمائے اور پھر رفتہ رفتہ اس عظیم الشان مملکت کی بنیاد رکھی جس نے ایک طرف پورے مشرقی یورپ پر اپنی بالادستی کا سکہ جمایا، یہاں تک کہ ایک موقع پر اٹلی کے دروازوں پر دستک دی، اور دوسری طرف شمالی افریقہ سمیت پورے عالم اسلام کے قلب کی حفاظت و سیادت کی ذمہ داری سنبھالی، تاہاں کہ خلافت کا بھی احیاء کیا، اور اس طرح گویا عالم اسلام کے قلب کی عظمت و سطوت گزشتہ پھر لوٹ آئی، اگرچہ عربوں کے ذریعے نہیں بلکہ ترکوں کے واسطے سے۔ قدرت کے کھیل بھی عجیب ہیں، ادھر تو خلافت عثمانی کے استحکام کے ذریعے عالم اسلام کے قلب میں گویا کہ ملت کی نشأت ثانیہ ہوئی، یہ ملت کی نشأت ثانیہ ہے، مسلمانوں کی نشأت ثانیہ، اسلام کی نہیں، وہ دور خلافت راشدہ نہیں لوٹ کر آیا، وہ تو اپنے ایک زوال کے ساتھ چل رہا ہے ابھی، یہ مسلمانوں کا عروج و زوال ہو رہا ہے۔ اور ادھر یورپی استعمار کے سیلاب کی صورت میں امت مسلمہ پر عذاب الہی کے دوسرے اور نہایت طویل دور کا آغاز ہو گیا جس کا اصل دور عالم اسلام کے میسرہ اور میمنہ کی جانب رہا، اسی لیے پہلے تقسیم کر دی تھی قلب اور میسرہ اور میمنہ، کہ میسرہ بچ گیا تھا تاتاریوں کے عذاب سے، اسی طریقے سے میمنہ بھی ہندوستان میں نہیں آیا تاتاری، حیران کن بات ہے یہ، نوٹ کیجئے، سونے کی چڑیا تو ہندوستان تھا، تاتاری ادھر کیوں نہیں آئے؟ معلوم ہوا یہ عذاب الہی کا سیلاب تھا، اصل عذاب عربوں کو دینا تھا اللہ نے، جن کو جو مقام دیا تھا اللہ نے اسی کے اعتبار سے پھر وہ عذاب بھی آتا ہے، سزا بھی ہوتی ہے، جن کے رتبے ہے سوا ان کی سوا مشکل ہے، تیر کی طرح وہ سیلاب جو ہے گیا ہے بغداد کی طرف، کیا وجہ ہے؟ بلبن کے زمانے میں ایک حملہ ہوا ہے یہاں تاتاریوں کا، اس میں غالباً بلبل کا ایک بیٹا جو ہے وہ مارا بھی گیا ہے، لیکن پھر عجیب بات ہے تاریخ اس کا جواب نہیں دے سکتی کہ پھر یہ ادھر کیوں نہیں بڑھے، اتنی بڑی طاقت، بہرحال غلامان یہ خاندان غلامہ کو اتنی بڑی طاقت تو نہیں تھے کہ ہندوستان کی یہ سونے کی چڑیا جو ہے وہ چھین نہ سکتے تاتاری ان کے ہاتھوں سے، بالکل جس طرح تاریخ بالکل نہیں بتا سکتی کہ کیا وجہ ہے کہ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کا جب وہ دل شکستگی کا عالم تھا کیوں چلے گئے واپس؟ بعد میں غلطی کا احساس بھی ہوا ابو سفیان کو، ہم نے کیا کیا، ہم اپنی فتح کو چھوڑ کر آ گئے ادھوری، پھر لوٹنے کا ارادہ کر رہے تھے، ادھر حضور نے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حکم دیا، حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ تعاقب کرو، یہ زخموں سے چور، دل ان کے سخت زخمی، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، اب حکم مل رہا ہے تعاقب کے لیے نکلو،
تو بہت بھاری گزرا ہے مسلمانوں پر وہ وقت اس وقت، لیکن حضور کے حکم کے تحت تعاقب میں روانہ ہوئے۔ انہیں یہ خبر ملی تو انہوں نے کہا ان کی تو طاقت بہت معلوم ہوتی ہے جو ہمارا وہ پیچھا کر رہے ہیں، لہذا وہ واپس مڑ کر دوبارہ حملہ کرنے کا خیال چھوڑ کر چلے گئے۔ اب اس کی کوئی توجیہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ مشیت ایسی ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ، یہی معاملہ یہاں ہے، ادھر نہیں آئے ادھر گئے۔ اس لیے کہ در حقیقت جو اللہ نے مقام و مرتبہ دیا تھا عربوں کو، امیین کو، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اب اس کا عمل ہونا تھا، لہذا سزا ان کو ملی ہے۔ ادھر یہ سیلاب گیا، عالم اسلام کا قلب تہس نہس ہو کر رہ گیا، لیکن یہ ہے کہ میمنہ اور میسرہ دونوں بچ گئے۔ لیکن جب یہ ویسٹرن امپیریلزم کا سیلاب آیا ہے تو اس کا سب سے پہلا جو شکار ہوا ہے وہ تو میمنہ ہوا ہے، وہ ابھی آ جائے گا آپ کے دایاں بازو۔ یہ ایک ناقابل تردید تاریخی حقیقت ہے، اس پر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، یہ نشأت ثانیہ کے ضمن میں یہ چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یورپ میں احیاء رینائسنس کا پورا عمل اسلام ہی کے زیر اثر شروع ہوا، اور یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے یورپ کو مشرق و مغرب کے علوم و فنون سے روشناس کرایا۔ لیکن جیسے ہی یورپ میں بیداری پیدا ہوئی اور وہاں قوت کا دباؤ، پاور پوٹینشل بڑھا، گویا عالم اسلام کی شامت آ گئی۔ عربی کی ایک کہاوت بھی ہے جو اس موقع پر میں اپنی تقریروں میں بیان کیا کرتا ہوں۔ کہاوت یہ ہے، سمن کلبک یا کلک، اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو، تمہیں کو کاٹے گا کسی دن۔ تو یہ در حقیقت مسلمانوں کے ہاتھوں یورپ کی بیداری اور یورپ کے اندر احیاء العلوم اور سائنس اور فلسفے کا جو چرچا ہوا، اس کی سزا مسلمانوں ہی کو سب سے پہلے بھگتنی پڑی۔ ہسپانیہ ہی سے لے کر گئے تھے سب کچھ، اور سب سے پہلے ہسپانیہ ہی کو شکار کیا ہوا۔ یورپ مشرق و مغرب دونوں اطراف سے مسلمانوں کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ آپ ذرا نوٹ کیجئے، میں نے یہ جغرافیائی نقشہ دیا تھا آپ کو، یورپ کا نقشہ۔ درمیان میں ہے فرانس اور جرمنی، اور نیچے وہ ٹانگ اٹلی والی اور سوئٹزرلینڈ وغیرہ۔ ادھر مشرقی یورپ، ادھر یہ مغربی یورپ جو ہے، جنوب مغربی یورپ یعنی اسپین وغیرہ۔ تو یہ ادھر سلطنت ہسپانیہ مسلمانوں کی، بنو امیہ کی بیٹھی ہوئی، ادھر مشرق کے اندر جو ہے وہ ترکوں کی حکومت سلطنت عثمانیہ۔ تو یہ سینٹرل یورپ جو ہے یہ لاک تھا، اس کو گویا کہ دو طرف سے زنبور کے جو دو ہیں ان کے اندر یہ جکڑا ہوا تھا۔ تو یورپ مشرق و مغرب دونوں اطراف سے مسلمانوں کے شکنجے میں جکڑا ہوا لاک تھا، لیکن مشرق میں عذاب کے وعدہ اولا کے بعد نشأت ثانیہ کا عمل ظاہر ہو چکا تھا، اور عظیم سلطنت عثمانیہ عالم اسلام کے قلب کے محافظ سنتری کی حیثیت سے کھڑی تھی۔ البتہ مغرب میں اب دولت ہسپانیہ مرنے والی امتوں کا عالم پیری کا نقشہ پیش کر رہی تھی۔ یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری، اور چھوٹی بات نہیں، انہیں تو اب یوں سمجھیے کہ 1000 برس ہونے کو آئے تھے، 800 برس تو ان کی حکومت کے ہیں، 100 برس اس سے پہلے ایڈ کیجئے، جو وہ دورے یعنی گولڈن ایرا جسے کہا ہے آغا خان نے، دور بنو امیہ اور دورے پھر اس سے پہلے خلافت راشدہ، تو 900 برس ہو چکے تھے۔ تو اب بڑھاپا طاری ہو چکا تھا۔ یہاں پر بھی اب وہی محل بن رہے تھے، قرطبہ کا محل ہے اور فلاں کا محل ہے اور الحمراء ہے اور عالی شان مساجد ہیں، اب یہ ہو رہا تھا۔ البتہ مغرب میں اب دولت ہسپانیہ مرنے والی امتوں کے عالم پیری کا نقشہ پیش کر رہی تھی، لہذا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات کے مصداق یورپی استعمار کا اولین شکار وہی بنی، اور 15ویں صدی عیسوی کے دوران اس عظیم سلطنت کا قلع قمع ہو گیا، یہاں تک کہ 1492 میں سقوط غرناطہ کے بعد تو بعین ہی وہی کیفیت پیدا ہو گئی جس کا نقشہ قرآن مجید میں عذاب استیصال کا نوالا بننے والی قوموں کے بیان میں کھینچا گیا ہے۔ کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو گئے جیسے وہاں کبھی تھے ہی نہیں، اور لا یُرَىٰ إِلَّا مَسَاکِنُهُمْ، اب ان کے مسکن نظر آ رہے ہیں، محل نظر آ رہے ہیں، الحمراء ہے لیکن مکین نہیں ہے، رہنے والے نہیں۔ یہ عذاب استیصال کے لفظ کو نوٹ کر لیجئے، اصل کہتے ہیں جڑ کو، جڑ سے اکھیڑ لینا۔ ایک ہوتا ہے یہ کہ آپ نے پودے کو اوپر سے کاٹ دیا، تنے پر سے کاٹ دیا، جڑ موجود ہے، وہ دوبارہ پودا پھوٹ آئے گا۔ استیصال یہ ہے کہ جڑ سے اکھیڑ لینا۔ یہ جڑ سے اکھیڑنے والے عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان قوموں پر آتے رہے ہیں جن کی طرف رسولوں کو بھیجا جاتا تھا۔ جب رسولوں کی دعوت کا انکار ہوا، اب وہ جڑ سے اس قوم کو، اسی لیے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جڑ کاٹ دی گئی، ان کی پشت جو ہے وہ ختم کر دی گئی۔ یہ جڑ کاٹ دینا، جڑ سے اکھیڑنا، اسی کے لیے تعبیر یہ ہے کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہوگا جیسے تھے ہی نہیں۔ قوم عاد نسیم منسیہ، قوم سمود وجود نہ رہا، اور لا یرا الا مساکنہم،
اس نوع کا عذاب اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حصے پر آ چکا ہے جو ہسپانیہ میں تھا، یا تو وہاں کوئی بھی نہیں۔ 1498 میں واسکو ڈی گاما نے نیا بحری راستہ تلاش کر لیا۔ اب یہ دیکھیے جغرافیہ اور تاریخ اور اس کے جو حقائق ہیں، چونکہ یورپین امپیریلزم عالم اسلام پر لینڈ روٹ سے انویڈ نہیں کر سکتا تھا، انویژن نہیں کر سکتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ بہت مضبوط کھڑی ہے، اور یوں سمجھ لیں کریسنٹ بنتا ہے سلطنت عثمانیہ کا اگر نقشہ ذہن میں ہو۔ ادھر سے چلیے آپ پورا شمالی افریقہ، میڈیٹرینین جو ہے، میڈیٹرینین کو 3 طرف سے گھیرا ہوا تھا سلطنت عثمانیہ نے۔ پورا شمالی افریقہ، مغربی ایشیا، یہ شام، پھر ترکی کے ساتھ مشرقی یورپ، یہ سارا۔ ادھر کون آ سکتا تھا؟ کسی کی مجال نہیں تھی۔ لہذا انہوں نے وہ جو جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، اور یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری، ہسپانیہ کو اس سیلاب نے صاف کیا۔ پھر یہ سمندری راستے سے یہ امپیریلزم جو ہے، یہ پاور پوٹینشل، اور واسکو ڈی گاما نے جو راستہ تلاش کیا راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ، وہاں سے ہو کر یہ سیلاب آیا۔ اب ولندیزی چلے آ رہے ہیں، انگریز چلے آ رہے ہیں، فرانسیسی چلے آ رہے ہیں، مختلف قومیں ہیں، وہ آ کر وہ سب سے پہلے شروع ہوئے ہندوستان اور ملائیشیا اور بورنیو اور سماٹرا اور جاوا، اور جو ملائیشیا اور انڈونیشیا اور انڈیا، یہ جو ہے میسرا داہنا بازو کا ایکسٹریم حصہ تھا، سب سے پہلے یہ ان کی حکومتیں ختم ہوئی، اور انڈونیشیا، ملایا اور ہندوستان مختلف یورپی اقوام کے استبدادی پنجوں میں جکڑے گئے۔ اور یہ عمل جس کا آغاز 16ویں صدی عیسوی سے ہوا، 18ویں اور 19ویں صدی عیسوی میں عالم اسلام کے دائیں بازو کی حد تک اپنے عروج یعنی زینت کو پہنچ گیا۔ اس اثنا میں دولت عثمانی بھی اپنے شباب کے دور سے گزر آئی تھی۔ اب یہ 200-300 برس بعد ہم پہنچ گئے۔ دولت عثمانی بھی اب اپنے شباب اور عروج کے دور سے گزر آئی تھی، اور اب اس نے بھی مرد بیمار کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ سک مین آف یورپ کا مرد بیمار۔ گویا عالم اسلام کے قلب میں 8 صدیوں کے بعد پھر وہی قوت کا خلا پیدا ہو گیا جو 11ویں صدی عیسوی میں دولت عباسیہ کے اضمحلال کے باعث پیدا ہوا تھا، اور قوت کے دباؤ کی اس کمی کے باعث مغربی استعمار کا رخ عالم اسلام کے قلب کی جانب مڑ گیا، اور اس کے اعتبار سے بھی وعد الآخرہ کا وقت آ پہنچا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ عالم اسلام کے قلب پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اس دوسرے دور کا آغاز 20ویں صدی کے شروع میں ہو گیا تھا، قلب پر۔ چنانچہ پہلی عالمگیر جنگ کے خاتمے پر جب دنیا کا نیا نقشہ سامنے آیا تو معلوم ہوا کہ عظیم دولت عثمانیہ سمٹ کر ایشیائے کوچک میں محدود ہو کر رہ گئی۔ ترکی کا ایک ملک باقی رہ گیا۔ دی گریٹ آٹومان امپائر جسٹ وینشڈ فرام دی میپ آف دا ورلڈ۔ اور شمالی افریقہ سمیت پورا عالم عرب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں منقسم ہو کر مختلف یورپی اقوام کے براہ راست زیر نگیں ہو گیا، یا بالواسطہ محکومی میں آ گیا، اور ہو بہو وہی کیفیت پیدا ہو گئی جس کی خبر مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اقوام عالم ایک دوسرے کو تم پر ٹوٹ پڑنے کی اسی طرح دعوت دیں گی جیسے کسی دعوت طعام کا اہتمام کرنے والا دسترخوان چنے جانے پر مہمانوں کو بلایا کرتا ہے۔ یوشک ان تداعی علیکم الامم، ایک وقت آئے گا کہ تم پر دنیا کی قومیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، آئیے کھانا تناول فرمائیے، دسترخوان یہ لقمہ تر ہے مسلمان قوم، ادھر سے میں نوچتا ہوں ادھر سے آپ نوچیے۔ اس طرح بحیثیت مجموعی امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے دور ثانی کی تکمیل اس صدی کے ربع اول میں ہو گئی تھی، جبکہ پورا عالم اسلام مغربی استعمار کے ناپاک شکنجے میں جکڑا گیا۔ اگرچہ خاص امیین کے حق میں وعد الآخرہ کی وہ مکمل صورت کہ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا کے الفاظ میں بیان ہوئی تھی، تقریباً نصف صدی بعد 1967 میں ظاہر ہوئی، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ایک مغضوب و ملعون قوم کے ہاتھوں ایک شرمناک اور ذلت آمیز شکست دلوائی، اور عربوں کے عہد تولیت کے دوران ایک بار پھر مسجد اقصیٰ کی حرمت پامال ہوئی،
اور بیت المقدس ان کے ہاتھوں سے نکل کر یہود کے قبضے میں چلا گیا، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس بار یہ قبضہ کتنا طویل ہوگا۔ 22 years have passed۔ وہ 88 برس تھے پہلا قبضہ، 88 years، 1099 تا 1187، 22 اب بھی ہو گئے ہیں، اور کوئی آثار نہیں، کوئی امکان ہی نظر نہیں آ رہا کسی طرف سے بھی۔ بہت خوشیاں ہم منا رہے ہیں انتفاضہ، بہرحال انتفاضہ میں جو جرت کر رہے ہیں وہاں کے نوجوان بڑی بات ہے، لیکن یہ کہ ان پتھروں سے، ان ڈھیلوں سے ظاہر بات ہے وہ عمارت تو نہیں گرتی، اور عالم اسلام میں وہی انتشار ہے، وہی آپس کا جھگڑا ہے، وہی اختلافات ہیں، کوئی مرکزیت نہیں، کسی کا رخ کسی طرف، کسی کا رخ کسی طرف۔ تو بعض یافت جو ہے بیت المقدس کی، ابھی تو آس پاس کوئی اس کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ شروع میں تو بڑا جوش و خروش تھا، جلوس نکل رہے ہیں، لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ ہوتے ہوتے ریکنسائل کر لیا۔ اس داستان کا علم، اس میں ایک نوٹ ہے، وہ ذرا پڑھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت ہے جس کی طرف میرا ذہن منتقل ہوا ہے کہ بیت المقدس ہی کی حرمت پامال ہوئی 2 مرتبہ یہود کے دور میں، 2 مرتبہ مسلمانوں کے دور میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیت اللہ الحرام جو ہے اسے بچایا ہے ہر دور میں، جس طریقے سے کہ ابرہہ کے لشکر سے بچایا ہے، اسی طرح یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، یہ تاریخ کا مطالعہ سمجھیے کہ یہ بڑی اہم بات تھی کہ عالم اسلام کا سیاسی مقام، سیاسی مرکز مکہ نہیں بنا، پہلے تو مدینہ بنا حضور کے زمانے میں، اور حضور پھر واپس مکے نہیں گئے، مدینے ہی میں آپ کا انتقال بھی ہوا۔ پھر حضرت علی مدینہ سے بھی دور لے گئے، کوفے، پھر بنو امیہ کوفے سے بھی اور دور لے گئے، دمشق، پھر یہ کہ بنو عباس میں بھی آیا تو بغداد، تو ساری اکھیڑ پچھاڑ وہاں ہوتی رہی ہے۔ خانہ کعبہ کی اگر کوئی بے حرمتی کبھی مسلمانوں کے ہاتھوں تو ہوئی ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے خلاف جب فوجیں آئی ہیں تو بہرحال اس وقت بے حرمتی ہوئی ہے، یا پھر اب مسلمانوں کے ہاتھوں اس صدی کے اندر بھی جو بھی وہاں پر ہوا ہے، سعودیوں کے خلاف ان کے جبر اور اس کے استبداد کے خلاف جو ریئیکشن ہوا، وہ اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، کوئی پولیٹیکل پروسیس کی وہاں اجازت ہی نہیں ہے، کہیں اور سے کوئی آواز اٹھانا ممکن نہیں، تو اس نے وہ شکل اختیار کی، اس سے بھی حرمت پامال ہوئی۔ اس صدی کے شروع میں جب عربوں نے بغاوت کی تھی ترکوں کے خلاف، اس وقت بھی یہاں قتل و خون کا معاملہ جو ہے مسجد حرام میں ہوا، یہ اپنوں کے ہاتھوں تو ضرور ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دشمنوں اور کفار کے ہاتھوں اپنے اس گھر کی حفاظت فرمائی ہے۔ یہ میں نے نوٹ لکھا ہے کہ ایک عجیب تاریخی حقیقت ہے کہ روئے ارضی کے 2 قبلوں میں سے بے حرمتی اور پامالی کا معاملہ 4 مرتبہ مسجد اقصی ہی کے ساتھ ہوا، جسے غلطی سے قبلہ اول کہہ دیا جاتا ہے۔ واضح رہنا چاہیے کہ قبلہ اول بیت اللہ اور مسجد حرام ہے، بفہوائے الفاظ قرآنی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ تو بکے والا ہے، مکے والا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو خاص معاملہ رہا ہے وہ واقع فیل سے ظاہر ہے، اور راقم کو تو یہی حکمت نظر آتی ہے اس میں کہ مسلمانوں کے سیاسی مرکز کو رفتہ رفتہ اس قبلہ اول سے دور تر کیا جاتا رہا، تاکہ اس امت کو بھی جب عذاب الہی سے واسطہ پڑے تو اس کے ساتھ خانہ کعبہ کی حرمت بھی مجروح نہ ہو۔ چنانچہ خلافت راشدہ ہی کے اواخر میں مرکز عالم اسلام مدینہ منورہ سے کوفہ منتقل ہو گیا، پھر وہاں سے بھی دمشق اور بغداد کی جانب نقل مکانی ہوئی، اور بالآخر انتہائی شمال یعنی قسطنطنیہ کو عالم اسلام کے دارالخلافہ کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اس طرح بیت اللہ کم از کم اغیار و اعداء کے دستبرد سے ہمیشہ محفوظ رہا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے تقدس پر 2-1 مرتبہ خود ان لوگوں کے ہاتھوں کسی قدر آنچ آئی جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں۔ اس داستان کا المناک ترین بات یہ ہے کہ مغربی استعمار نے امت مسلمہ کی وحدت ملی کو پارا پارا کر دیا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، اسے نوٹ کر لیجئے۔ بیٹھ کر چکا ہوں کہ پہلا دور جو تھا، اگرچہ عالم اسلام سیاسی وحدت پھر کبھی نہیں رہا، بنو امیہ کا دور ختم ہوا، 2 سلطنتیں فوراً وجود میں آ گئی، جیسے وہاں اسرائیل اور یہودیہ کی 2 حکومتیں تھیں، اسی طرح یہاں ہسپانیہ کی اموی حکومت اور ادھر بنو عباس کی حکومت، یہ 2 تو اسی وقت ہو گئی۔ پھر جب
بنو عباس کا زور کم ہوا تو چھوٹی چھوٹی سلطانیٹس جن کو کہتے ہیں، جیسے آپ ہمارے کہتے ہیں ایمریٹس، دی یونائٹڈ عرب ایمریٹس، بہت سی عمارتیں، تو سلطان بہت سے سلاطین ہوتے تھے ان کے مختلف، وہ جو ہیں سلطان نور الدین زنگی، یہ گویا کہ وہ خلیفہ تو مانتے تھے بنو عباس ہی کے اس خلیفہ کو جو بغداد میں ہے، لیکن اپنی حکومت ان کی آٹونومس ہوتی تھی، یہ سلاطین تھے، امراء تھے، سلاطین تھے، ان کی حکومتیں تھیں۔ ہندوستان میں حکومت اگر تھی مسلمانوں کی تو خطبہ پڑھا جاتا تھا وہ انہی کا، بنو عباس کا جو خلیفہ ہے اس کا، لیکن ظاہر بات ہے یہاں حکومت تو کرنے والے یا تو وہ بلبن ہے یا قطب الدین ایبک ہے، ان کی حکومت ہے۔ تو یہ مختلف، لیکن ملت کی وحدت، امت کی وحدت برقرار رہی اس صدی کے شروع تک۔ ہر مسلمان پورے عالم اسلام کا یونیورسل سٹیزن تھا، جہاں چاہے چلا جائے، کہیں کوئی پاسپورٹ نہیں مانگے گا، کہیں کوئی ویزا طلب نہیں کرے گا، کہیں سن آف دی سوائل کیا جو ہے بیریئر محسوس نہیں کرے گا کہ میں تو اس مٹی کا باسی نہیں ہوں، یہاں سے نہیں پیدا ہوا ہوں تو میرے لیے ترقی کے راستے بند ہیں۔ کوئی آتا تھا کہاں سے، موراکو سے چل کر، مغرب سے چل کر، ایک سیاح کی حیثیت سے، اور ہندوستان میں وزیر بن جاتا تھا، اس سے کوئی نہیں پوچھتا تھا یو آر ناٹ دی سن آف دی سوائل، ہو آر یو۔ یہ ختم ہوا اس صدی میں۔ مغربی استعمار کا جو ہم پر سب سے بڑا وار ہوا ہے وہ یہ ہے، یہ وار دلوں تک گیا ہے۔ جسم کے وار مندمل ہو جاتے ہیں، یہ جو کہا گیا زخم مندمل ہو جاتے ہیں، لیکن دل کے گھاؤ کبھی مندمل نہیں ہوتے۔ یہ جو تقسیم ہوئی ہے، الشام للشامیین والمصر للمصریین، عالم عرب بھی منقسم ہو گیا، مصری علیحدہ ہے، شامی علیحدہ، مختلف اقوام ہیں۔ کم سے کم یہ کہ جو عرب نیشنلزم آیا تھا اس نے عربوں کو یونائٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ چھوٹی چھوٹی جو قومیتیں عربوں کے اندر پیدا ہو گئی تھی، ان سے بالا تر ایک عرب نیشنلزم جو ہے اس کا کانسیپٹ دیا گیا تھا، تاکہ اس استعمار کے خلاف وہ کھڑے ہو سکے متحد ہو کر اس ویسٹرن امپیریلزم کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ بہرحال وہ عرب نیشنلزم میں اسلام کی روح سے تو وہ بھی غلط ہے، لیکن یہ کہ اس سے بھی نیچے بات پہنچی ہوئی ہے، جیسے آج ہمارے ہاں نیچے بات پہنچ گئی ہے۔ اب تو سندھی نیشنلزم، بہادر نیشنلزم، اب پنجابی نیشنلزم، سرائکی نیشنلزم، نہ معلوم کتنے نیشنلزم ہیں۔ یہ در حقیقت وہ زہر ہے جو سب سے پہلے اس صدی میں ویسٹرن امپیریلزم نے انجیکٹ کیا ہے عالم عرب میں، اور اس کے جو سمی اثرات ہیں، زہریلے اثرات، وہ چل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ وہ تو یوں سمجھیے کہ برانچنگ جیسے ایک درخت کی شاخ در شاخ تقسیم ہوتی چلی جاتی ہے، ابھی وہ ہمارے ہاں نیشنلٹیز کا کانسیپٹ وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ اس داستان کا المناک ترین بات یہ ہے کہ مغربی استعمار نے امت مسلمہ کی وحدت ملی کو پارا پارا کر دیا، اور اس صدی کے آغاز ہی میں نسلی اور علاقائی عصبیتوں کے وہ بیج مسلمان اقوام کے دلوں میں بو دیے جو ابھی تک برگوبار لا رہے ہیں۔ چنانچہ پہلے انہوں نے عربوں کو ترکوں کے خلاف ابھارا، نتیجتاً عالم اسلام کا قلب دو لخت ہو گیا، اور وحدت ملی کے علامتی ادارے، سمبل یعنی خلافت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ پھر عالم عرب کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اس طرح تقسیم کیا کہ نسلی اور لسانی اشتراک کے باوجود عالم عرب کا کامل اتحاد کا امکان تاحال دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اسی نسلی تعصب کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کا مزہ بھی امت مسلمہ کو چکھنا پڑا جو قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان ہوا ہے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض۔ تیسری شکل اللہ کے عذاب کی یہ ہے کہ تمہیں گروہوں اور طبقوں میں تقسیم کر دے اور آپس میں ٹکرا دے، ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ ایک دوسرے کو چکھائے۔ پہلا عذاب کی شکل یہ آسمان سے کوئی عذاب نازل ہو، دوسرا یہ کہ زمین کے اندر سے ابل کر نکلے۔ قل هو القادر ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، یہ دو شکلیں ہیں، اور تیسرا او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض، سورہ انعام آیت نمبر 65۔ یعنی تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور پھر چکھائے ایک کو دوسرے کی جنگی قوت کا مزہ۔ چنانچہ اس صدی کے آغاز میں عربوں کے ہاتھوں ترکوں کا خون بہا، اور پھر سن 71 میں بنگالی مسلمان کے ہاتھوں غیر بنگالی مسلمان کے خون کی ہولی اور جان و مال اور عزت و آبرو کی دھجیاں بکھیرنے کا منظر چشم فلک نے دیکھا۔ فاعتبروا یا اولي الابصار۔ بہرحال یہ ہے وہ آپٹیمزم جس میں میں نے ترمیم کی ہے۔ آخری جو نوٹ ہے، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہاں پہنچی ہے۔ بہرحال ہمارے نزدیک امیین کے لیے سن 67 کی ذلت، آخرین کے ایک اہم حصے کے لیے سن 71 کی رسوائی کو امت مسلمہ کے زوال و انحطاط کی آخری حد کی حیثیت حاصل ہے۔
اور اگرچہ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، یہ میں نے اس وقت بھی لکھ دیا تھا کہ یہ وعید اب بھی برقرار ہے اللہ کی، جو اس وقت کی گئی تھی، یہود سے کہا گیا تھا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اب اس آیت کی طرف حوالہ ہو رہا ہے۔ اگرچہ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا کی مستقل وعید اب بھی موجود ہے، تاہم کیا عجب کہ اب عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ ہی کی شان کا ظہور ہو، اور کلنک کا کوئی اور ٹیکہ امت محمد علیہ صاحب صلاۃ والسلام کی پیشانی پر نہ لگے، اگرچہ اس کا تمام تر دار و مدار امت کی اپنی اصلاح پر ہے۔ بقول جگر مراد آبادی مرحوم، چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا اشعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار، اب بھی اگرچہ 15 برس کے بعد بھی ابھی اس روٹھی بہار کے واپس آنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے طور نہیں بدلے، اطوار نہیں بدلے، اپنی دلچسپیاں تبدیل نہیں کی، قوم بحیثیت مجموعی اسی رخ پر جا رہی ہے، کوئی بنیادی تغیر جو ہے کسی بھی رخ سے نہیں آیا۔ البتہ یہ کہ یہ آگے آ جائے گا انشاءاللہ آج جب پڑھیں گے کہ اس میں جو یہود سے کہا گیا تھا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ پروسیس تو بڑھتا جائے گا، ان عدتم عدنا، یہ چلے گا، نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے، قرآن کے دامن میں آؤ، اس شاہدرائے رحمت خداوندی میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے لیے وہ مساعی، وہ محنتیں جو ہم کر رہے ہیں، اس کا اپنا ایک سلسلہ ہے لمبا، جس کو کہ ہمیں انشاءاللہ کل مطالعہ کرنا ہے کہ وہ شاہ ولی اللہ دہلوی سے شروع ہو کر کہاں تک پہنچا ہے، ہماری اس میں کیا مساعی ہے، یہ ہمارے کل کا مطالعہ ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی اس کا جو دوسرا حصہ ہے موجودہ احیائی مساعی کا اجمالی جائزہ، اس پر اب گفتگو شام کو ہوگی، لیکن یہ 2 منٹ کے لیے ابھی میں اس کو تو ختم کر رہا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا